اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز کلیئر ہے؟ وعلیکم السلام. جی سر. Okay, let me see if I can get this sound to be a little more better. No, I can't. Okay, let's just start with catching up. So let me just take a few questions right away. Unmute kar dein aap 2-3 taaki I just want to get the rhythm started. It's been such a long time. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ اسٹارٹ ہی لیکچر سے کروں اتنے دنوں بعد. اوکے میں خود کر دیتا ہوں. مانور علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرا نام ماہنور ہے اور سر میں ملتان سٹی ہے وہاں پہ ایک سائڈ ایریا وہاں سے بات کر رہی ہوں. تو سر یہ ابھی 2-3 دن پہلے نا میں نے ایک چیز فیس کیا ہے سر. میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میں اس چیز کو نا کیسے ہینڈل کروں. سر وہ یہ ہے کہ میری فیملی ہی ہے, ایک لیڈی ہے سر, وہ اٹھی ہیں اور وہ جو ہے نا پیرنی ٹائپ بن گئی ہیں اور سر لوگ ان کو سجدے کر رہے ہیں. سر میری فیملی کے بہت سارے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور زیادہ تر خاتون ہی, اور مجھے پتہ لگا کہ ان کے پیچھے نا ایک آدمی ہے اور جو ہے نا وہ بھی خود کو پیر بول رہا ہے اور پتہ نہیں کیسی کیسی ٹپکل باتیں کرتا ہے اور جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے مریدنی بنی ہے. اور سر بہت ہی زیادہ غلط ہو رہا ہے. میں خود اس محفل میں گئی ہوں, میں نے ایک دفعہ اٹینڈ کیا تو سر سارے جو ہے نا اس کو سجدہ کر رہے تھے. تو سر میں وہاں پہ نہیں بول پائی سر, یہ مجھے بہت زیادہ گلٹ رہا ہے اس بات کا. لیکن میں جیسی گھر واپس آئی ہوں نا تو سر میں نے سوچا اس بارے میں اور اگلے دن میں پھر اس لیڈی سے ملنے گئی ہوں اس کے گھر. تو سر میں نے جا کے اس کو بولا ہے, پہلے تو میں نے اس کی تعریف کی ہے کہ بھائی آپ جو اور ہے نا کوشچن پوچھیں نا اللہ مانور پلیز, کوشچن پوچھیں. دس فرسٹ تھنگ, جو پہلا سوال آپ سے ہو رہا ہے, آپ سوال نہیں پوچھ رہی. We just started a سر میں session. آپ I سے get it. سر میں Yeah, آپ سے there's a یہ lady پوچھ جو رہی کہ ہوں کہ اس طرح کی بس آئیڈیالوجی, جی سر یہ اس طرح کی آئیڈیالوجی کو سر میں کیسے ہینڈل کروں, کیونکہ سر میں یہاں پہ بالکل اکیلی ہوں, کوئی بھی اور مطلب ساتھ نہیں ہے یہاں پہ. جیسے IMS کا بھی کوئی ہوتا ہے یا اور بھی کوئی فیملی میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. تو سر میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو ہمیں ملیں گے سر, ہم ان کو کیسے ہینڈل کریں سر, ان سے کیسے نپٹیں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر میں 25 ایئر اولڈ ہوں. زیادہ تر پاکستان جو ہے نا, جس کو نہیں پتا کہ اس کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے, تو ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا اسکول آف تھاٹ یہی پیر فقیر ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر پاکستان کو ویسے بھی نہیں پتا اس کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے, اس کو اپنا فرقہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, سو یہ بس کامن سینس کی باتیں یاد رکھیے گا. جس کو نہیں پتا پاکستان میں, آف کورس جس کو پاکستان میں نہیں پتا اس کا فرقہ کیا ہے, تو اس کا فرقہ بریلویزم ہے. یہ تو ہم, یہ رول آف تھم تو سب کو پتا ہے نا. اور جس کو اسکول آف تھاٹ نہیں پتا تو بس وہ یہی اسکول آف تھاٹ ہے. تو زیادہ تر ملک تو ایسا ہی ہے ہمارا. تو آپ کو پہلی دفعہ شاید سمجھ آئی ہے کہ آپ کی عمر اتنی ہے کہ آپ کو پہلا ایکسپیرینس ہوا ہے, تو ورنہ ہر پاکستانی کو یہ ایکسپیرینس اپنے محلے میں ہو چکا ہے. سو تدریج کے ساتھ ان لوگوں کو بچائیں. جب بیماری پھیل جاتی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو کوارنٹین کیا جاتا ہے جو بیمار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, سو دیٹس اے سمپل اسٹریٹجی. اور اس کے بعد جب وہ کوارنٹین ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے بات کی جاتی ہے جو ان کو پھر ان کا علاج شروع کیا جاتا ہے جو بیمار ہے. سو ابھی تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر محنت کریں ساتھ ساتھ, اور جو لوگ اس طرح کے رکھتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں خود ہی, یا پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, تو ان کے ساتھ پھر دعوت و تبلیغی کر سکتے ہیں آپ, اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ریزننگ تو وہ سنتے نہیں ہیں, تو جسٹ حکمت کے ساتھ, مطلب اموشنل اینڈ ریشنل اکٹھا کر کے ٹائم کریں اپنے آپ کو, بس دیٹس آل یو کین ڈو. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ یہ دس از ناٹ مطلب یہ کام نہ ہونا, اس طرح کے واقعات نہ ہونا ویئرڈ بات ہے. اس طرح کے واقعات ہونا تو بس یہی پچھلی نسلوں کے ثمرات ہیں ہمارے اوپر جو آ رہے ہیں, بس کہ بس کبھی بھی کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بھی اسلام کے نام, وہ بھی اسلام کی ڈیفینیشن اس طریقے سے دی جا رہی ہے. سو آپ اس کو لٹمس ٹیسٹ کر لیں, محلے کے 50 بندوں کو اور 50 عورتوں کو بتائیں یہ واقعہ ہوا ہے, ان میں سے 35 بندے چلے جائیں گے اپنی مرادیں منوانے اس عورت سے. دیٹس ہاؤ اٹ از.
So it's not a that's all you can do. क्वारंटीन करें उन लोगों को जो आपके देर असर हैं और छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको बताएं कि ऐसे अल्लाह के रसूल ने और कुरान ने किस तरीके से इस्लाम को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें बताया. इस तरह की हरकतें करने से इस्लाम से बदनाम ही हो सकता है और कुछ नहीं. तो two pronged strategy: quarantine the people who are not affected and dialogue with the people who are affected. तकलीफ दे अमर है, मगर बस यही है. बस इसीलिए तो मैं कोसता हूँ पिछली नस्लों को. मतलब अगर साइंस के नाम पे 2 नंबरी करते तो मैं समझ सकता था कि चलो कोई बात नहीं, कोई वॉशिंग मशीन खराब बना लेंगे या कोई सड़कें खराब बना लेंगे. इन्होंने तो आखिरत खराब कर दी अपनी, इस्लाम के नाम पे 2 नंबरी की. तो दैट्स हाउ इट इज बेटा. ये तो यही है बस समर. ये है पाकिस्तान में, इंडिया में भी, जो भी देसिस्तान में यही मामला है. सो इट्स अ प्रॉब्लम. मेरी स्क्रीन दोबारा से वो हैंग हो गई है, तो हसन लेट्स जस्ट गेट मोर पीपल इन. मैं तो किसी को म्यूट अनम्यूट कर ही नहीं सकता, मेरी स्क्रीन हैंग हो चुकी है जी. Okay, Zainali, you could now unmute. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. मतलब सर, मेरा एक सजेशन था, मे बी ऑफ टॉपिक हो. तो सर जैसे हमारे अभी अरबिक की क्लासेस हो रही हैं. हमारे मैक्सिमम मैं बैच 3rd का स्टूडेंट हूँ और मैं भी अभी 6th या 7th बैच हूँ. तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि अभी हर बैच में 500 स्टूडेंट हैं. तो मैक्सिमम हमारा जो रीच है वो है, मे बी अगर हर बैच में 500 स्टूडेंट हैं तो 4000 या 5000 स्टूडेंट्स हैं. तो क्या हम कोई ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे स्कूलिंग सिस्टम में अरेबिक की क्लासेस? और मेरे पास पूरा सारा इसका ना बनाया हुआ है मैंने, जो भी है आइडिया, तो उस हवाले से. सोर्स कोड की बात करें. जी सर. सोर्स कोड जो सुन रहे हैं उनको बता दूं कि 500 स्टूडेंट्स का अगर बैच होता है तो एक क्लास में 4 बच्चे ही होते. ठीक है, एक क्लास के अंदर 4 से ऊपर या 5 बच्चे होंगे, एक्सेप्शनल केस पे कोई टाइमिंग का इशू आ रहा. उसके बाद आप कोई फ्रेमवर्क अगर आपने बनाया हुआ है तो जरूर बताएं हमें. मैं तो चाह रहा हूँ अरबी पहली जबान हो, उर्दू और अरबी सर, अंग्रेजी. सॉरी टू नहीं इंटरप्ट नहीं, सर. अभी मत बताएं, अभी मत बताएं. वो फ्रेमवर्क रिटन में भेजें और उसके ऊपर फिर सेपरेटली मैं उसके ऊपर एक कोई अगर आइडिया काम का है तो उसको मैं प्रोपेगेट करूं ये यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर. कोई सर भेजूं फ्रेमवर्क ऐसे कैसे? अभी देखें कौन है को होस्ट, उनको बस ये व्हाट्सएप कर दें, या जहां से लिंक आया उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें. ठीक है, यही तो कोशिश है. अरबी जो है ना वो पहली जबान बन जाए और एटलीस्ट सबसे ज्यादा समझ हमें अरबी में आती हो. जितनी उर्दू में आती हो उतनी तो आती हो कि जो अल्लाह ताला के कलाम और नबी अलैहिस्सलाम के जो अहदीस हैं वो हमें उसी तरीके से समझ आए जिस तरीके से हमें उर्दू में कोई बात समझ आती है. एक्चुअली उससे बेहतर समझ आए. उर्दू में तो हमें समझ ही नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल इकबाल की शायरी आज तक पाकिस्तानियों को नहीं समझ आई. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. Assalamu alaikum, sir. Sir, I'm really sorry for asking this here, but sir, मैंने one-on-one session के लिए register किया था. It's been 6 months now, and I really need the session because मुझे हफ्ते 2 हफ्ते में admission लेना है. So if मेरे लिए 10-15 मिनट भी काफी होंगे. मुझे जो एडवाइस चाहिए उसके लिए, तो अगर आप सेशन अरेंज कर दें. वन लाइनर अभी पूछे मुझसे. वन लाइनर तो अभी पूछे ना मुझसे. जी सर. सर मुझे एडमिशन लेना है. मैं लिबरल आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहती हूँ. मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन मैं ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहती हूँ जो कि आईएमएस के गोल के साथ अलाइन करता हूँ. तो आप प्लीज इसमें हेल्प कर दें कि कौन सा सब्जेक्ट बेहतर रहेगा. क्या पढ़ाई की हुई आपने? सर मैंने अभी एफएससी पढ़ी है. कुरान और सीरा आपकी सर पूरी मेरा तरीके से गोल कंप्लीट है? जी सर, मैं हिफ्स कर रही हूँ, साथ में अरबिक की स्टूडेंट हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस की भी. और क्या नाम सर है मैं आपका? मेरा गोल है सोबिया यासीन. ओके,
تو سوسیولوجی میں ضرور آپ انٹر ہو، مگر سوسیولوجی سے انٹر نہ کریں. آپ پہلے اپنی سائیکالوجی کی بیس اسٹرانگ کریں. اگلے 3 سال 4 سال سائیکالوجی میں پوری طریقے سے بیس اسٹرانگ کریں. اس کے بعد آپ عمرانیات کی طرف آئیں. گروپ بیہیویئر تبھی سمجھ آئے گا جب بیس انڈیویجول بیہیویئر سمجھ آئے گا. سو Okay, sir. yeah, go towards something which will give you bigger explanations. ٹھیک ہے. Okay, sir. Sir, میرا گول جو ہے وہ ہے سوسائٹی میں کچھ پازیٹیو چینج لے کر آنا. So that's why میں نے پازیٹیو سوشیولوجی کا. چینج تو کوئی بھی، وہ تو اس کے لیے تو کوئی بھی سبجیکٹ کی، اس کے لیے پڑھائی کی بجائے آپ اور کاموں میں بھی جا سکتے ہیں. یہ گول مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ میں آپ کے سیشن میں آپ سے بات کرتا ہوں. صوبیہ پورا نام بتایا Okay, ہم نے. sir. صوبیہ یاسین. مسلمان کا گول یہ نہیں ہوتا کہ سوسائٹی میں کچھ پازیٹیو چینج لے کے آئیں. وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ گول سیٹنگ فرسٹ. اس کے بعد پھر سبجیکٹ چوز کریں گے کہ ایکسپرٹیز کس میں لے جائیں. ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان یہ بات کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان غیر مسلم، دنیا کا کوئی بھی کسی بھی شعبے کا، ایکٹر ڈانسر سائنٹسٹ، کوئی بھی، کہ وہ دنیا میں کچھ پازیٹیو چینج لے کے آنی ہے میں نے. ٹھیک ہے. اور وہ بستر مرگ پہ بڑا مسکراتا ہے مرتا ہے میں نے کچھ پازیٹیو چینج لایا. No, that's absolutely a wrong way of looking at this. You need to be very specific. You need to know exactly how to measure کہ آپ کا گول کیا ہے، کتنا ہے، کیسے ہوگا، ہوا کتنے % ہے، کیا کروں تو کتنے % چینج آئے گی. اور کچھ پازیٹیو چینج از ناٹ دا رائٹ وے آف اسٹینڈرڈائزنگ یور گول سیٹنگ. اوکے. تھنک بگ، تھنک کلیئر، تھنک میجربل. اوکے. تھنک اسپیسیفک، تھنک ٹائم باؤنڈ. Okay, and think realistic. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر شارٹ اینڈ پریسائز. دیکھیں ابھی ہم اس دور میں ہیں تو کافی اچھے، میں تو مجدد کہوں گا انکلوڈنگ یو الحمدللہ. سر اونگ تو آپ لوگوں نے مار دی ہے، کولوں کو سے راکھ بھی اتر گئی ہے، رمک نظر آنا شروع ہو گئی ہے. سر اس کے اوپر لکڑیاں اور کیسے رکھیں کہ وہ ایک اوبیسلی آگ بن جائے. ایمان کی بات کر رہا ہوں. کنیکٹنگ ٹو انٹلیکچوئل وارفیئر، اب جو ہمارے پاس اس وقت پلیٹ فارمز ہیں وہ تو وہی ہیں جہاں سے شیطانی اس وقت انٹلیکچوئل وارفیئر ہو رہا ہے. ہم نے اسی کو یوز کرنا اوبیسلی. اس کے اندر سے کہ ہم بہک نہ چاہیں اوبیسلی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک فار ایگزامپل. اگر وہاں پہ ہم ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنی زیادہ وہاں پہ شیطانی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے رہ نہیں سکتے. سو یہ دو ایسے ہیں چیزیں جس پہ میرا تھوڑا ہے، اس کو اگر آپ کلیئر کرتے. کتابیں لکھیں آپ. سب سے پہلے اپنے آپ بک ریڈی کریں، پڑھنے اور لکھنے والی سٹیج پہ آئیں. سوشل میڈیا تو تب آپ کے کام آئے گا جب بات میں وزن ہوگی. تو بات میں وزن نہیں ہوگی تو پھر تو سوشل میڈیا پہ آپ بلکہ اور زیادہ ریپلس کریں گے لوگوں کو. دیر آر ملین اسپیکرز دیٹ کم، مہاورتن کہہ رہا ہوں، ایوری ڈے، ڈفرینٹ مذاہب کے، ڈفرینٹ فیلڈس کے، ڈفرینٹ ایکسپرٹیز کے. ان میں سے کچھ ہیں جو کہ آگے کی طرف اگلا اسٹیپ لیتے ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ ہیں جو اس سے اگلا 3rd اسٹیپ پہ آتے ہیں. سو بعد میں وزن ہوگا سب سے پہلے، تب کہیں جا کے اس فیلڈ میں آپ انٹر ہوں کہ آپ میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو انویل کریں. ابھی میرا ایک سیشن تھا جس میں 2 اسٹوڈنٹس نے مجھے انگیج کیا. آج اللہ کا طرف سے دن ہی ایسا رہا ہے، صبح سے مجھے ایسے ہی سیشن ہو رہے ہیں. اگلی کل بھی ایسے ہوا میرے ساتھ. تو تینوں کو میں نے ایک ہی مشورہ دیا ہے کہ ابھی آپ کے بیسکس نہیں کلیئر تو آپ نے ابھی پروپیگنڈا لیول کے اوپر نہیں آنا. سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کوئی کہے آج کے آفر آئے کہ پاکستان کی فٹ بال ٹیم میں آ جاؤ یا ہاکی ٹیم میں آ جاؤ اور پاکستان کے ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں آپ، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں، مجھے تو بہت برا لگے گا. میرے ساتھ تو یہ زیادتی ہے، اور پاکستان کی ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے. مجھے ہاکی یا فٹ بال کھلاؤ، کیونکہ میں تو کسی ان نون سے کسی کلب کے اندر بھی کھلائیں گے تو مجھے نکال دیں گے وہ، کہ مجھے تو نہیں آتی ہاکی کھیلنی. شوق تو ہے مگر، اور مزہ بھی بہت آتا ہے اور بہت اچھا لگے گا کھیلتے ہوئے، مگر میں نقصان زیادہ اور فائدے کم پہنچاؤں گا. سو جتنی بڑی سٹیج ہوگی اتنی جلدی اور اتنا بڑا بدنام ہوں گا میں. سو سب سے پہلے آپ کانفیڈنس لے کے آئیں، پھر کہیں جا کے سوشل میڈیا پہ لائیں. اب رہی بات کہ ٹک ٹاک پہ
شیطان ہے یا یوٹیوب پہ شیطان ہے یا تو شیطان تو ہر جگہ پہ ہے. ٹک ٹاک کے اوپر ایکسٹرا شیطان نہیں ہے. شیطان از ایوری ویئر. شیطان از سب سے پہلے آپ کے اندر شیطان ہے. اوکے سب آپ کے اندر شیطان کیا ہے جو آپ کو اس طرح کے بہانے لے کے آئے گا. شیطان سب سے پہلے اس چیز کے اندر لے کے آئے گا آپ کو کہ یہ نہیں کرنا, پروپیگنڈا میں نہ جاؤ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پروپیگنڈا کرنا مسٹ ہے, گلوبل ہونا مسٹ ہے. یو بیٹر بی اے سیلیبریٹی ان ٹرمز آف کریڈیبلٹی, کہ اس سے کریڈیبل انسان نہیں ہے. سیلیبریٹی کا مطلب وہ نہیں جو کہ ایکٹر ڈانسر. سیلیبریٹی کا مطلب سیلیبریٹ ہوتے ہیں آپ, لوگوں کی گفتگو میں آپ کا نام محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ آپ برانڈ بنے کریڈیبلٹی کا. مسلمان صرف کریڈیبلٹی کا برانڈ بن جائے نا, کچھ بھی آتا ہے بس اسی بارے میں بات کرے اور پھر اپنا سکوپ بڑھائے کہ اور کچھ آگے آپ کو سیکنڈ سٹیپ پہ آگے پھر اس بارے میں کہ اور کیٹیگری میں آپ نے تقویت حاصل کی پھر اس کے بارے میں بات کی. یو بیٹر بی کریڈیبل, یو بیٹر ناٹ بی فیمس اف یو ناٹ کریڈیبل. اللہ بچائے اس فیم سے جس میں آپ پہلے کریڈیبل نہ ہوں, ورنہ آپ تو ساری عمر ریکور نہیں کر سکیں گے اس بدنامی سے. اور بعد میں کریڈیبل ہو بھی گئے تو لوگ نہیں مانیں گے. ظاہر ایک دفعہ آپ اس میں چلے گئے تو اصلی شیطان ٹک ٹاک میں نہیں, اصلی شیطان میرے اندر ہے جو مجھے اسلام سے دور, اسلام کے اوپر سست کرتا ہے اور کئی دفعہ ٹرک کرتا ہے کہ اپنی نارسسزم میں اس جگہ جلدی چھلانگ لگا دوں جس جگہ پہ میں نے اسلام کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچا دینا. سو ابھی میرا تیسرا سیشن ہے آج کا. آئرونکلی آپ کو بھی میں وہی بات کروں گا, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان اسٹوڈنٹ سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے ابھی, نہ فزکس کی جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں, نہ بایولوجی کی. ایک بایولوجی کے کچھ انہوں نے ایکسپیریمنٹس مجھے دکھائے دو اسٹوڈنٹس نے کہ اٹس اوکے, آئی لو دا فیکٹ کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ نہ روک دینا. میری باتوں میں آنا آ جانا کہ نہ کرو, میری باتیں یہ ہیں, میری باتوں کا مطلب نہ غلط لینا. میری اس بات میں آ جاؤ کہ کرنا آپ نہیں ہے, عمریں آپ کی ہیں کہ اگلا سٹیپ آپ نے لینا ہے. مگر اس موقع پہ نا خدا کا واسطہ پردہ نہ اٹھا دو. ابھی تیاری پوری نہیں ہوئی, پردہ تب اٹھانا جب کھیل پورا تیار ہو. ابھی کیوں پردہ اٹھا رہے ہو؟ سو یہ اپنے ہنر کو بے نقاب تب کریں جب ہنر پک چکا ہو پوری طرح, اور کریں ضرور, چھوڑنا نہیں ہے. پروپیگنڈا بیر منیمم ہے. ٹک ٹاک ہے ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا, ٹھیک ہے. میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا, مگر پوچھ مجھے بھی کی گئی ہے میری ایجنسی سے بھی, میرے اپنے میڈیا کنسلٹنٹس نے بھی کہ ٹک ٹاک پہ اپنا آفیشیل چینل کھولیں ہیں. ایسے مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ ٹک ٹاک پہ چینل کیسے کھولنا ہے. کیا لائیو سیشن ہوتا ہے ادھر, گفتگو کر سکوں گا جیسے؟ نہیں, ایسے پھر چھوڑو, پھر میرے سے تو نہیں ہونا. پھر کوئی اور طریقہ کر لیں گے, کسی اور چینل پہ بتائیں جہاں پہ گفتگو میں سوال اور جواب اکٹھا ہو سکے. میں لائیو انگیجمنٹ کے علاوہ اپنے آپ کو نہیں صرف کر سک رہا ہوں اس وقت. تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں تو لائیو میں بھی نہیں کر سک رہا ہوں جو حالات ہیں میرے. سو آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو پلیس یور سیلف. فرسٹ اپنے سامنے تو اپنا سامنا تو کرنا سیکھیں نا, اپنا سامنا کرنا سیکھیں, اور سب سے پہلے اس بات پہ چپ ہو جائیں اور کہیں برملا کہا کریں یہ بارے میں مجھے نہیں پتا. اتنی خوبصورت جملہ ہے کہ نہیں مجھے اس بارے میں نہیں علم, ٹھیک ہے. سو جس چیز کے بارے میں علم ہو اس کے بارے میں آپ نے ویلیڈیٹ کرے واقع آف کورس کہ ہاں یار اس بارے میں نے بات کرنی ہے. اور یہ ایک سازش ہے شیطان کی, اس میں بھی نہ آنا کہ میرے تو صرف بیسکس آتی ہیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں, میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یار بیسکس کے اوپر کیا بات کرنی ہے, ذرا آگے کے فلسفے پہ بات کریں. تو پتہ چلا آپ بیسکس پہ بات کریں تو دنیا پوری کہتی ہے کہ ہو یہ تو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے. 99% آدمی جاہل ہے دنیا میں, ٹھیک ہے. 99% آدمی عورت ملا کے, مطلب زیادہ تر لوگوں کو بیسکس بھی نہیں پتا. تو یہ مت سوچنا میں نے پہلے راکٹ سائنٹسٹ بننا ہے پھر میں فزکس کی 1+1 نہیں. آپ بلغانی ولو آیا, نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کا فلسفہ اس کو پتہ چلتا ہے جو پبلک اسپیکنگ میں آتا ہے کہ بھائی لوگ تو زیادہ تر لوگ تو بالکل زیرو پہ ہوتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں کسی کو. اس لیے نبی اسلام نے شاف فرمایا تھا بلغانی ولو آیا, کہ بھائی پہنچا آگے چاہے ایک ہی آیت ہے. لوگ تجھے ملیں گے ایسے جن کو ایک بھی نہیں آتی. بھلائی روکنی نہیں چاہیے, یہ شیطان کی چالیں ہیں ہر سٹیپ کے اوپر. تو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. شیطان اصل میں یہ ہے کہ جو رکواتا ہے. شیطان وہ نہیں ہے کہ یار یہاں پہ شیطان ہے تو وہاں پہ بے حیائی ہے تو فحشی ہے اور
whatever, could be anything جو کہ شیطان کی چالیں روکنے کی ہیں. آپ اللہ کے لیے آ رہے ہیں, چاہے آپ آگے ٹک ٹاکرز ہیں یا جو بھی ہیں کلک کلاکرز ہیں, I don't care, یوٹیوبرز ہیں یا ٹمبلرز ہیں, you need to be a well established voice کہ اس شعبے کے اوپر آپ سے بہتر آواز نہیں ملی. یہ اگلا لیول ہے نا. پہلا لیول یہ ہے کہ بیسکس ہی بتانا شروع کر دیں, فکر نہیں کریں. دس از ناٹ اے پرابلم. جس موقع پہ بھی جو بھی آپ کو موقع, جو بھی آپ کو آتا ہے کام, جو بھی بات آتی ہے آگے پہنچائیں اور موقع ڈھونڈا کریں, دعوت دیں. یاد رکھیے گا اللہ کی بات ہوتی ہے, فرشتے آسمان میں اس کے اوپر اس بندے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں آ کے کہ اللہ کی بات. اتنے شوقین ہیں, اتنے یہ پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کا کہ فرشتوں کو کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے پروانہ لائٹ پہ جاتا ہے نا, پروانہ روشنی کی طرف جاتا ہے, اس طرح فرشتہ اللہ کے ذکر کی طرف جاتا ہے. کسی شک میں مت رہیے گا. ایسے آ جاتا ہے جیسے وہ چونٹیاں کسی میٹھی چیز کی طرف بڑھتی ہیں, خود ہی آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے ان کی کیا میں مثال دوں, اتنی سلو چیز ہے وہ, فرشتہ ایسے بجلی کی رفتار سے آتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میں کیا کروں, کس سے بات کروں. بس بچوں کو تربیت دیں جو چھوٹے ہیں, ہر وقت دیتے رہا کریں اور ہر جگہ الگ الگ ٹیکنیک سے دیا کریں, بچے بور نہ کر دینا. ہم جو ٹیلنگ یو کہ بھلائی رک نہیں سکتی. مسلمان کسی بھی موقع پہ ان ایکٹیو نہیں ہو سکتا. جو مرضی سوچ لے دنیا میں, انسان کو اگر میجر کرنا تو اسلام سے بہتر میجر کوئی نہیں ہے. وہ آپ کی فزیکل, مینٹل, ایموشنل, سائیکولوجیکل مشین کو ہر وقت آن رکھتا ہے. اور کوئی مجھے فلسفہ دکھائیں, کوئی سسٹم بتائیں جو ایک فرد کو گروپ کو جوڑے. میں تو آتا ہوں گروپ پہ, تو ہم تو اس سے زیادہ بزی تو کوئی دین ہی نہیں ہے. جو فرد کو فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, فائنینشلی ہر وقت کوئی آف ڈے نہیں ہے اسلام میں, زیرو چھٹی. اور چھوڑیں زیرو چھٹی تو دن کو ہوتی ہے, اسلام راتوں کو بھی دکھاتا ہے, چلو اٹھو. ہر وقت کہاں پہ, کس پلانٹ ارتھ پہ آ گئے ہو, چلو کوئی چھٹی نہیں, کوئی آرام نہیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے سو لیا, عشاء کے بعد چلو اٹھ, چلو اللہ کی قیام کرو, چلو. اور فجر ہوئی نہیں, ابھی فجر ہوئی نہیں, اور ہم دنیا میں جت گئے. کس لیے؟ کہیں پہ کوئی بھلائی کہیں پھیلا دیں. ہم وی آر کیئرنگ دا لارڈ ہیئر, رائٹ ہیئر, وی آر کیئرنگ دا لارڈ. اپنے کندھوں پہ اسلام کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, کوئی چھٹی نہیں کر سکتے. موقع دیکھا کریں, موقع دیکھا کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نا کینیڈا میں نا اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, تو میرے دروازے کے باہر نا ایک دروازہ دستک ہوئی. تو میں نے نا وہ جو ریموٹ کنٹرول کا جو ہوائی جہاز ہوتا ہے نا, وہ جوڑ رہا تھا میں. بگ پلین. تو میں وہ پورا پروجیکٹ تھا میرا. تو اس کے کوئی 5-6 ہزار تو چھوٹے چھوٹے نٹس اینڈ بولٹس, تو وہ آپ کو اسکروز ٹائٹ کریں. تو میں نے وہ پھیلا کے رکھے ہوئے تھے. تو اتنے میرے بالکل سامنے دروازے پہ دستک ہوئی. وہ ایک خاتون تھی, اور اس نے کہا کہ I need to talk to somebody who's making decisions in the house. I said, yeah, I am that guy, but I can't get up. میں نہیں اٹھ سکتا ہوں بھائی, آپ مجھے نہیں بتا سکتا, میں جھوٹ نہیں. No, you have to get up in the name of God. In the name of thy Lord, you need to get up. چیخے مارنا شروع ہو گئی. مطلب وہ والی بے سوری چیخے نہیں, مطلب باواز بات کرنا شروع ہو گئی. میں اس کو آپ ڈائلاگ کر رہا ہوں, دروازے کے ادھر کھڑی ہے, میں ادھر بیٹھا ہوں, اور میں اس کو بتا رہا ہوں, ہنس بھی رہا ہوں. میں کیا, میں تجھے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں نہیں اٹھ سکتا ہوں اس وقت, تو مجھے وہاں سے بتا دے کیا کام ہے. شی سیڈ میں اللہ کے پیغام لے کے آئی. وہ جہوواز وٹنس تھی, تبلیغی جماعت تھی جو ان کی. میں نے کہا نہیں, میں کسی اور دن کر لیں گے بعد, یا بعد میں آ جانا, میں ڈائلاگ کر لوں گا آپ کے ساتھ کہ آپ اللہ کا کیا پیغام لے کے آئیں نا. وہ مشنریز ہوتے ہیں وہ موومنٹ. شی سیڈ نہیں, I want to talk right now. And I said, نہیں, I cannot get up right now. بس ابھی یہ وقت نہیں ہے. میری ویسے بھی نیت نہیں تھی اس سے بات چیت کرنے کی, کیونکہ وہ ایک ہی ان کی ایک اسپیچ ہوتی ہے, وہی کرتے ہیں, اور بس. مگر کیا کیا اس نے وہ میرا جو وہ میل باکس کا سوراخ ہوتا ہے نا, وہ جس میں خط ڈالتے دروازے میں ہوتا ہے, اس نے وہاں پہ ایک بائبل پکڑی, اور اس نے زور سے تھمپ کیا بائبل کو. بائبل اڑتی میرے گود میں, اور اس نے کہا تجھے اللہ کا پیغام پہنچ چکا. That's what she said. The word of God is with you. My job is done. سوچیں کہ ایک لڑکی ٹورانٹو کی گلیوں میں گھوم رہی ہے, دروازے کھٹکھٹا رہی ہے, اور جو اس کے لحاظ سے اللہ کے راستے پہ نہیں ہے اس کو پہنچا رہی ہے. اور جو وٹنس کرسچنس کو نہیں, غیر مذہب کے, مطلب ان کی طرف سے کفار کو نا, ان کے تو ہم کافر ہیں نا, ہم تو اللہ کے
बस गजीदा नबी ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते ना, तो हम तो उनके तो काफिर हम हैं ना, हम उनके रब को रब नहीं मानते, हम उनके रब को नबी मानते हैं। तो वो काफिरों को दावत दे रही है कि नहीं मैंने तो तुझे नहीं छोड़ना। मैं वो क्यों बता रहा हूं कि दीज आर द विंडोज, ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं कि एक्टिव मुसलमान कहीं से भी वो रोशनी लेता है कि यार अगर ये एक लड़की कर रही है, आपको मैं बता नहीं सकता, 6-6 फुट बर्फ पड़ी हुई है बाहर, स्नो, विंड चिल, -20 -40 की विंड चिल चल रही है, और वो बैठी हुई है दरवाजों की दस्तक देने शामों को, -40 के अंदर आंधी, मतलब नाक की टिप ऐसे जमीन पे गिर जाती है, नाक उंगलियां टूट के जमीन पे गिर जाती हैं फ्रॉस्ट बाइट से, मगर ये निकले हुए हैं कि हमने तो मिशन पहुंचाना है। और इधर हम देखें, हम जरा हम मुसलमानों को देखें जिनको अल्लाह ने कहा था खैरुल उम्मा, हमें देखें ये जी, वो बस मैक्सिमम क्या है, तबलीगी जमात में जाएंगे, क्या करने, वो मुसलमानों का ईमान ताज़ा करने, ठीक है, दुनिया का मिशन वो लेके बैठ गए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी खेलनी है, दुनिया को पहुंचाना है, हमने शहादत दुनिया में देनी है, अशहदु वा इलाहा इल्लल्लाह, ये दुनिया की शहादत है जो अल्लाह ने हमसे कहा था, ये शहादत, इसको शहीद कहते हैं, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो शैतान किन चालों में किस तरीके से डालता है आपको। उस लड़की से ही सीख लें, मेरे से छोड़ें, ठीक है, मिली थी 2 दफा मुझे, उसके बाद आती तो रोज थी ना कि कहीं ना कोई बंदा कोई रहने तो नहीं गया, पर हम सेइंग इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बस कुर्बानी मांगती है भाई, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं काम होने वाला, खुदा की कसम कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई, मैं फिर खुदा की कसम उठाता हूँ, अल्लाह के काम करने कुर्बानी देने तैयार हो जाए, किस चीज की, वक्त, माल, जान, खून, पसीना, इज्जत, आसाइशें, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा नाम जॉर्डन पीटरसन नहीं है, मैं नहीं कहता हूं पहले अपना बिस्तर बनाए, बाद में मैं कहता हूं सबसे पहले अपना दिल बनाए। क्या होता है दिल बनाए कि मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूं, हम मुसलमान हैं, ओके, हम कुर्बानी के लिए आए हैं दुनिया में। मैं आपको, मेरे आंसू शुरू हो जाएंगे, मैं बता नहीं सकता हूं, गैर मुस्लिमों के नाम मुझे पता है, 100/100 अपनी तनख्वाह अल्लाह के देते हैं, गैर मुस्लिम उठते हैं कि मैंने अल्लाह के लिए कुछ करना है, गैर मुस्लिम दुनिया के लिए सब कुछ वक्फ कर दिया हुआ है, काम करते हैं, रोज ओवर टाइम लगा रहे होते हैं। मैं जानता हूं एक लड़की को, लटोया नाम है उसका, क्रिश्चियन है, ओवर टाइम लगाती है दफ्तरों में, 3-3 4-4 घंटे रोज के। लोग समझते हैं कि अपने पैसे बना रही है, 1 रुपया नहीं लेती, $1 नहीं लेती अपने लिए, ये मैंने मिशन में लगाना अल्लाह के लिए। इधर हम बैठे हुए हैं, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने पे बड़ा फख्र है। सोचें जरा, किस दिन के हिसाबी को हम मिल गए ना जीते जागते हो, सबसे पहले फांसी मुझे लगनी चाहिए कि तू था मोहम्मद का उम्मती, तेरी वजह से इस्लाम बदनाम हुआ है। बैठा हुआ बिस्तर से निकलने में देरी, दफ्तर के अंदर मिस कमिटमेंट, रिश्तेदारों में मिस कमिटमेंट्स, तू दावत देगा किसी को, और कुरान की जीरो समझ, हदीस की जीरो समझ, जज्बा जीरो, बस अकीदत के अचार डाल रहा हूं मैं बैठ के, कैसे कि मर्तबान में मर्तबान रखे हुए अचार डाल, अकीदतें इकट्ठी की हुई हमने, काम जीरो। अभी आ रही 12 रबी अव्वल, देखना मुसलमानों की अकीदत के अचार नजर आएंगे आपको। 13 रबी अव्वल को देखना, फिर तब मैं पूछूंगा इनसे कि एक दिन का तुम्हें मोहम्मद याद आया, बस 12 रबी अव्वल की रात को अचानक क्या हुआ, क्यों फिर गए ईमान से। 13 रबी अव्वल है असली औकात। ये जो बैठे हुए ना, ये बड़े, इनको नारे मारने का शौक है, पूछना ये 13 रबी अव्वल क्या था। 12 रबी अव्वल को चलो नबी इस्लाम की तुमने सालगिरह मनाई है, 13 रबी अव्वल को कोई सुन्नत पूरी कर देते। ये हालात है हमारे। सो मैं इसलिए कहता हूँ साहबा से ना सीखना है, चल नहीं सीखना आपने, चले नहीं सीखना, चले आपको अबू बकर बहुत सख्त जिंदगी लगती है, अली बिन अबी तालिब इम्पॉसिबल टू लिव, क्रिश्चियन से सीख लें, मुसलमानों से कहें जाओ मिशनरी क्रिश्चियन से सीख लें, दुनिया में पैगाम कैसे पहुंचाते हैं। 3 बिलियन क्रिश्चियंस किए हैं उन्होंने, कैसे, अपनी कुर्बानियों से। यहां अपने पहुंचाना है, हमने पैगाम आगे पहुंचाना है। हम 3 बिलियन, अब 4 हो गए लिटरली, मैं बता रहा हूं, 4 बिलियन के करीब है इनकी आबादी। कहां से निकली? जेरूसलम से। कोई मूवमेंट हुई थी क्रिश्चियंस की, मैं बताता हूं आपको, अब समझ आ जाएगी, आप सबको पता होना चाहिए। जेरूसलम से क्रिश्चियनिटी निकली, कितने बंदे? 11, टोटल 11। हिजाज से इस्लाम निकला, पता कितने बंदे निकले? 4.25 लाख।
11 बंदे किस हालत में निकले? कसम पुरसी की, छुपते हुए। हिजाज से 4.5 लाख बंदे कैसे निकला? जर्री जर्नैल, पूरी दुनिया को फतह करने वाला, अपनी जिंदगी का भी और लोगों की जिंदगियों का भी जामिन, सुपीरियर बादशाह निकले। 4.5 लाख बादशाह निकले हिजाज से। वो 11 कसम पुरसी की हालत में छुपते हुए रेफ्यूजीज, लोग उनको ढूंढ ढूंढ के कत्ल कर रहे हैं, वो 11 क्रिश्चियन निकले थे। तो अल्लाह के बंदे असली मुसलमान थे ना, मुहावरे को समझना। यहां पे 11 वो बंदे निकले, हम 4.5 लाख निकले। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया फैल जाओ और पहुंचाओ, शहादत दो जाके। मेरे नबी ने हमें बादशाह दे दी थी, लिटरली अल्लाह की कसम हम बादशाह थे, पूरी दुनिया ताबे थी हमारे। और उन 11 बंदों को कोई नाम से जान लेता ना कि इस मोहल्ले में आ गया है, उधर पूरे मोहल्ले को आग लगा देते बनी इसराइल वाले। उन्होंने 3 बिलियन कर दिए, कैसे? कुर्बानी करके। और हमने क्या किया? साहबा ने पूरा बादशाह का पूरा प्लेटफॉर्म हमें दे दिया साहबा ने कि ये लो, अब और क्या चाहिए तुम्हें। और सोचें, वो 4 बिलियन हो गए, 4 अरब, दुनिया पे हर जगह पे सुपीरियरिटी का एक सिंबल बन गए। और हम 4.5 लाख, साहबा ने किस तरीके से पेश किया था कि इसको ना, इसको ना, ये लो, मेहनत करके हमने दे दिए, हमने सब कुछ कर दिया। मुझ जाने हमने माए बहने बाप भाई तलवारों से कटवा के अपनी, लिटरली खब्बाब ने अपनी चमड़ी उतरवा दी, ठीक है, सब मरवा दी हमने, ताकि तुम लोगों को बादशाह दे दे। ये लो, ले लो बादशाह। ये साहबा ने हमारे साथ एहसान किया। और हमने क्या किया? सबसे अच्छे गुलाम बन गए, सबसे बड़े टट्टू हम, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की पीक हमें, सब कुछ उठा के लोगों को दे रहे हैं और फिर उन्हीं के जूते चाट रहे हैं बैठ। सोचें क्यों? कुर्बानी देनी बंद कर दी, बस कुर्बानी छोड़ दी हमने। एक बस एलिमेंट है कुर्बानी, बस। और दुनिया में जितना मर्जी बड़ा फलसफी मुफक्कर, जितने मर्जी तफक्कर करके बैठे, किताबें लिखे, उसे कहना बाबा जी टाइम ना जाया कर, एक ही काम था, कुर्बानी देनी थी, बस। कोई रॉकेट साइंस ना बताओ। साहबा ने क्या किया था? कुर्बानी। ईसा के हवारियों ने क्या किया था? कुर्बानी। जिस कौम ने कुर्बानी अपने सेंटर में रखी है, अल्लाह ने उसको फतह अता कर दी कि तू अपना आप कुर्बान करने के लिए बैठा। अल्लाह मेरा इतना बाहया है, मेरा रब। अरे शरीफ आम सा आदमी, सोचें आप, कोई भी शरीफ आदमी जो आपके सर्कल में शरीफ हो, उसके लिए अगर आप 1 रुपया भी खर्च कर रहे हो ना, उसके लिए 1 मिनट भी सर्व कर रहे हो, सारी उम्र लगा देगा वो आपका एहसान कि नहीं यार इस बंदे ने मेरे लिए किया। उसकी हया का तकाजा। और मेरा रब, वो छोड़ देगा हमें अकेला कि मैं अपनी कुर्बानी दे रहा था। और आप समझ रहे हैं मेरे रब की हया ठट्ठे नहीं मारेगी कि इसने खुद अपनी ऊपर कुर्बानी नाफज की थी, मैं बचाता हूं इसको, मैं इसको दुनिया और आखिरत दोनों में फाते करता हूं। किया है साहबा को। मैं नाम बताऊं आपको मेरे से बेहतर पता है साहबा के नाम, कुर्बानियों की तफसील बताऊं वो भी आपको मेरे से बेहतर पता है। बस सेल्फिश किस्म की 6-7 नस्लें ऐसी गुजरी हैं कि अपने बच्चे तक खा जाएंगी वो, कुछ हमारे से ना कुछ छिन जाए, हमारे से ना कुछ छिन जाए। दुनिया में कोई से बंदे को, स्पेशली देसियों को देखें, दुनिया में कहीं चले जाएं, सबसे पहले अपनी जान बच जाए, मेरा माल बच जाए। और ऐसे बंदों को इस्लाम की फतह अल्लाह ने देनी। ये तो चलता फिरता कैंसर है, कैंसर से भी ये एड्स का मर्ज है, वायरस है, इस लेवल का मोजी मर्ज है कि सेल्फिश हो गए। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? माँ को, मेरे बच्चे, बस। शर्म आनी चाहिए ऐसी माँ को, कहे तू अपने बच्चे बचाने आई थी दुनिया में, बाप और मेरी नस्ल। ऐसे बेशर्म हो चुके हैं हम। क्यों? ये पिछली 6-7 नस्लों ने हमारा टीका लगाया हुआ है। बचपन में पैदा होते ही सबसे पहले अजान सुनाते हैं, ठीक है, कि हाँ मुसलमान। उसके बाद गुट्टी देते हैं कि बेटा ये इतने पैसों की मैंने तुझे नवाला मुंह में खिला दी, रिटर्न चाहिए, ओके, बेफिक्र हो। ये अब अपना अपना खेल, बस अपनी जान बचा, अपने खानदान को बचा, अपने अलावा दुनिया में जो मर्जी मर जाए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग हुसैन बनेंगे, ये कुर्बानियां देंगे। देयर इज नो वे, देयर इज नो वे। कुर्बानी देने के लिए खुदा की कसम अपना आप सबसे पहले शुरू करना पड़ता है। कौन है आप बताएं फिर? किसी को कुर्बानी कैसे सिखाऊं मैं? कैसे सिखाऊं? कैसे? ये 2 हाथ लेके कुर्बानी सिखाऊंगे? हाथ कटवाओ अपने, वो कहेगा आप यार तेरे तो अपने हाथ सालम है। सो सबसे पहले कुर्बानी ये वह चीज है जो लेक्चर से नहीं आप किसी को कह सकते, हो ही नहीं सकती। आप जब खुद कुर्बानी दे रहे होते हैं तो लेक्चर हो रहा होता है वो कुर्बानी का। ये है साहबा में और आम मुसलमान में फर्क। जितना मर्जी बड़ा मोमिन बनता हो,
وہ خود کر نہیں رہا کچھ تو باقی سب کچھ لیکچر ہی ہے بس ڈکوسلوں والی باتیں ہیں اچھی ہیں عقایات ہیں تو بھی اشفاق احمد کی طرح کتاب لکھتے 2 ڈرامے لکھتے بس صحابہ کر رہے تھے دنیا تابع تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دنیا ٹھٹے اڑا رہی ہے ہمارے پاس چلو یہ بھی آئے ہیں جی فلسفی آ گئے ہیں جی the brown man has started to think that's it میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی ایک نسل لگتی ہے بس وہ ایک نسل نہیں لگتی ایک باپ لگتا ہے بس ایک باپ لگتا ہے جو اصل میں قربانی کر دیتا ہے اور یہ کوئی ڈرامے بازی نہ کوئی کرے اپنے سامنے کہ میں سارا دن قربانی تو کرتا ہوں روزی کما رہا ہوتا ہوں اور اس کے بعد لے کے آ رہا ہوتا ہوں مجھے پتا ہے اس کا مطلب ہم سب کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ کوئی قربانی نہیں قربانی ہوتی ہے جب اللہ کے لیے آپ وہ ایسٹس اللہ کے حوالے کرتے ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے دنیا سے غبن کرتے پھر رہے ہیں اور بہانے اندازی ہمارے آگے کر رہے ہیں قربانی یو اسٹرینتھنگ یور نیسٹس اپنے گھونسلے پکے کر رہے ہیں ہم بس اور کچھ نہیں اسلام کو نہیں کچھ ہم اسلام کو بلکہ وزن ہی اسلام کے اوپر بوجھ ہی ہمارے گھونسلوں کا پڑا ہوا اس وقت انڈے اور بچے ہم نے اپنے گھونسلوں میں دینے اور باقی پورے درخت کو آگ لگا رہے ہیں سو لیٹس جسٹ keep it simple sacrifice بس دیکھیں آپ نے اپنا معائنہ کریں محاسبہ کریں میں بھی کرتا ہوں نا روز کرتا ہوں ویسے تو نہیں اپنے آپ کو منافق سمجھتا میں آپ کے سمجھ رہے ہیں اور سمجھیں اس بات کو پہلے اپنے آپ کو منافق تو ڈکلیئر تو کریں کہ کتنا منافق ہوں شیشے کے سامنے آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے اکیلے میں نا اپنے بیڈ روم میں تو ایکٹنگ کرنا بند کر دیں کہ بھائی اتنے موقع مل رہے تھے اللہ کی قسم روز ہی ملتے ہیں ابھی بھی موقع ملا میں بھی اسی لیے لیٹ ہوا ہوں میں پھنسا ہوا تھا ایک جگہ پہ قربانی کرنی تھی کہ یار تو رکھ لے یار میں چلتا ہوں میں بس انصاف کا جھنڈا اور ایک انصاف کا ڈنڈا ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے میں بھی وہی بندہ ہوں نا کہ نہیں یہاں پہ بس جو فیئرنیس ہے بات قربان کر دیتا آ جاتا گھنٹہ بھی بچ جاتا ایٹ لیسٹ اپنے سامنے شیشے کے سامنے تو کھڑا ہو سکتا کہ ہاں خیر ہے یار کسی نے لوٹ لیا خیر ہے لوٹ لیا مطلب اپنے آپ بچا کے اور اپنی ایک اچیومنٹ اور ایگو سیٹسفائی کر کے آگے ہوں اور اپنے آپ کو بے عمر بن خطاب بھی سمجھنا ہے میں بتاؤں کسی نے عمر بن خطاب پوری دنیا عمر بن خطاب کی جری پن اور ان کی سختی اور ان کی اگریشن اور اسرٹیونیس کی باتیں سناتی ہے میں آپ کو کسی دن سناؤں گا اصلی عمر بن خطاب کہ سیلف سیکریفائس ہوتی کیا ہے آپ میں سے کوئی بندہ ہوش اپنے قائم رکھ کے میں مان جاؤں آپ کہ جس دن عمر بن خطاب کو کہ قربانی کی داستانیں میں آپ کو بتاؤں ہمیں بس وہی نا جس نے اپنی جسٹیفیکیشن کرنی ہوتی ہے تو صحابہ کے بھی والے ایٹریبیوٹ لے کے چمکا رہا ہوتا ہے سختی جری پن اور اسٹیڈ فاسٹنس اسرٹیونیس اگریشن سو میں کس دن بتاؤں علی بن ابی طالب کے قصے سناؤں محلے والے کہتے تھے ایسے لگتا ہے بکرا ذبح ہو رہا ہے علی رات کو ایسے روتا ہے تو آپ کو پتہ لگے نا کہ صحابہ کے روز بکرا ذبح کرنے کی آوازیں آتی ہیں علی کے گھر سے اس طریقے سے نمازوں میں روتا ہے علی میں بس اصل میں نا آپ کو میں اس طرح کی مثالیں دے کے خالی یہ بتا ہی سکتا ہوں کہ یہ پہلا سٹیپ جو ہے نا بہت سخت ہے صحابہ تو روز وہ پہلا سٹیپ لے کے کئی سٹیپس لے لیتے تھے اس کا مومنٹم بنانا پڑتا ہے اتنا کہ بس وہی بات ہے کہ ہمارے دور میں تو صحابی آتا تو اس نے بھی کہنا تھا کہ بھیا یہاں پہ تو روز اسلام زیرو سے سٹارٹ کر کے روز اوج پہ لے کے آنا ہے یہ ہمارا کام ہے یہ واقعی بڑا سخت زمانہ ہے آپ کے نبی اسلام نے شاہ مانا تھا بد سے بدتر کا سفر ہے آپ پتہ چلا کیا تھا وہ صحابہ نے بھی یہ کہنا تھا تو ہم یہاں پہ قربانی بڑھانے کی بجائے قربانی کام کرنے والی قوم ہو گئے میں پھر بتا رہا ہوں کسی سمینتھا جینیفر مارتھا سے سیکھ لیں کسی الیور پیٹر فرینک سے سیکھ لیں وہ دے رہے ہیں قربانیاں دیکھیں مشنری موومنٹس ان کی دیکھیں ان کو پھر میں آپ کو بتاؤں اور کوئی یہ نہ سوچے نہیں اس میں مسلمانوں میں بھی بہت ہے مجھے پتا ہے کتنا ہم سب کو پتا ہے آپس میں تو نہ جھوٹ بولے نا ہم میں اس لیے انگریزی کے لفظ نہیں بول رہا کہ کوئی غیر مسلم سنے گا تو کہے گا یار کیا باتیں کر رہے ہو اردو میں تو ہم سب کو پتا ہے نا مسلمان کون سی سیلف سیکریفائس کی طرح 2.5% زکوٰۃ پہ اپنے آپ کو ابو بکر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہم سارے یہ سیکریفائس نہیں ہوتی دس از ناٹ وٹ سیکریفائس از یو نیڈ ٹو کٹ یور سیلف کہ دل نکال کے دینا ہے بازو نکال کے دینا ہے لٹرلی اللہ کی قسم سر بھی نکال کے دینا ہے ایسے نہیں حسین بن سکتے سر نکال کے دینا پڑتا ہے سو شروع ہو جائیں شاباش
اپنے اوپر محاسبہ کرنا. کس نے آپ سے کہا کہ سیکریفائس شروع کریں پہلے دن؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے محاسبہ شروع کریں. بی آنیسٹ ٹو یورسیلف کہ بھائی نہیں میرے سے نہیں ہوگا, یا میرے سے نہیں ہو رہا, یا موقع اتنے مل رہے ہیں اور پھر بھی میں نہیں کر رہا. یہ اسٹیجز ہیں. پھر آپ کو سائیکل والے سے لے کے مرسیڈیز والا, ریڈی والے سے لے کے پارلیمنٹ والا, ہر بندہ آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ ملا کرے گا, کیونکہ آپ کی پریکٹس ہو گئی ہوگی ایکس رے کی کہ یہ سیکریفائس کے موقع ہیں. ہر بندہ آئے گا آپ کو, خدا کی قسم کئی دفعہ تو الفاظ بھی یہ بولے گا, لٹرلی قربانی والا لفظ یوز کر کے بولے گا تو قربانی دے دیا. اور آپ اس وقت حیران ہوں گے تجھے کیسے پتا میں اس غار ہرا میں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں سارا. تو نے لفظ ہی وہ یوز کر اس پروجیکٹ کے اوپر میں ہوں پہلے سے. میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں, اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. اٹس ناٹ ایزی. اٹس ناٹ ایزی. ایزی ہوتا تو پھر جنت ملتی. مشکل ہے, کرنا ہے لیکن, کیونکہ یہ نہ کیا تو دوسری آپشن کوئی نہیں ہے. بیچ میں نیوٹرل گراؤنڈ نہیں ہے, یا جنتی یا دوزخی یا پھر عام بندے, ایسی کوئی آپشن نہیں. یا ادھر یا ادھر. ٹھیک ہے, عام بندہ اچھے موسم میں بیٹھ جاؤ, درخت ملیں گے مگر دھوپ نہیں ہوگی, یا ایسا کچھ علاقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کو جتنا مرضی ایکسپلین کر لیں آپ. ٹھیک ہے, وہ آراف والی کانسیپٹ ادھر نہ لے کے آئیے گا, میں بتاؤں گا کہ اس دن وہ کیا ہوتے ہیں. نیکسٹ کوشچن پلیز. سر میرا نام نور ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے اوپینین میں اس وقت دنیا میں جو پریویلنگ موسٹ ڈومیننٹ ورلڈ ویوز ہیں وہ کون سے ہیں, اور اگر ہم ان کو کریٹیکلی انالائز کر کے اسٹڈی کریں ایک اسلامک پرسپیکٹو سے, تو کون سا ورلڈ ویو آپ کو لگتا ہے جو سب سے زیادہ فلاڈ ہے اور سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کرنے کی, ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ فار انسٹنس اگر ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں اسلامک ورلڈ ویو اور ایک تو وہ کون سا ہے جس کا اسفیئر آف انفلوئنس اس وقت سب سے زیادہ ڈیپ ہے, سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے؟ مجھے تھوڑا شک ہو رہا ہے, آپ نے یہ لفظ کیجولی یوز کیا ہوا ہے. کیا ہوتا ہے ورلڈ ویو؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نور. نور سر. کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر 26. کس شہر میں آپ؟ سر میں اسلام آباد میں. ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے نور؟ سر ورلڈ ویو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں, یا جو گلوبل فلسفی ہے, پولیٹیکل فلسفی ہے اس وقت, وہ کس طرح سے دنیا کی جو ورلڈ ایشوز اور گلوبل پالیٹکس کو دیکھتی ہے, اس کا کیا پرسپیکٹو ہے اس کے اوپر؟ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے, چھوڑیں اس کو. سر میں تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میرے نزدیک اس وقت جو ریئلسٹ ہے یا ریئلزم اسکول آف تھاٹ ہے وہ ڈومیننٹ ہے اس وقت. تو چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اسی اسکول آف تھاٹ کو, لینس کو لیا جاتا ہے, یوٹیلائز کیا جاتا ہے. تو آپ نے خالی ایک کموڈٹی کو پکڑی ہے ورلڈ ویو میں نا, فیکٹر. آپ نے فلسفی کیوں پکڑی ہے خالی ورلڈ ویو میں؟ سر میرا یہ فرسٹ ٹائم ہے اس کو ورلڈ ویو کو اسٹڈی کرنا, تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. میری بالکل بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے تھیوریز پڑھی ہوئی ہیں اور میں ان کو کسی طرح انکارپوریٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اوور آل. سنیں, آپ کا امتحان لینا مقصد نہیں تھا, میں اسیس کر رہا تھا آپ کس اینگل سے پوچھ رہی ہیں سوال. سر میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو ادھر سنو نا, سمجھ گیا ہوں, دوسری دفعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل, آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا نا ورلڈ ویو کا. پھر اس لیے میں آپ کو ذرا سا سختی سے پیش آ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر ڈاؤ جونز کا نام سنا آپ نے؟ نو سر. ہینگ سینگ؟ نو سر. چلیں, ہینگ سینگ نا ایک انڈیکس ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک, اور وہ ایک نمبر رکھتے, ایک ویلیو ہے, اس نومیریکل نمبر ہے وہ, ٹھیک ہے, اور اس نمبر کو مائنس یا پلس سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کہ اس انڈیکس کی ہیلتھ کیسی ہے. ٹھیک ہے, اسٹاک رائٹ, اسٹاک کی اوور آل ایکومولیٹو ویلیو ہے. اس سے پتہ تو چل جاتا ہے کہ ہاں جی مسئلہ اوور آل کیا ہے. مگر ہینگ سینگ کی نا سرجری کریں نا تو میجرڈ اینٹیٹیز ہیں کچھ جو ہینگ سینگ بناتی, ٹھیک ہے, بالکل ڈاؤ کی طرح ایسے ہی ہے. ڈاؤ بھی 14 کموڈیٹیز, 14 فیکٹرز کے اوپر ہے. 16 کر لیں جسٹ ٹو بی اے لٹل مور ایکیڈیمکلی کریکٹ. ان میں کچھ یوٹیلیٹیز ہیں تو کچھ there's so many things that go into making a DAO index. اوکے, بالکل ورلڈ ویو بھی ایسے ہی ہے.
اس کی بہترین مثال میں نے اسی لیے آپ کو ان دونوں انڈیکسز دیے کہ ورلڈ ویو کے اندر بھی فلاسفی ایک ایلیمنٹ ہے. اوور آل پریویلنٹ فلاسفی کیا, اور پریویلنٹ نہیں, چیلنجنگ فلاسفی کیا ہے, فور رنر کون سے, انڈر ڈاگ کون سے, یہ سارا اینگل دیکھنا پڑتا ہے. فلاسفی ورلڈ ویو کا ایک فیکٹر. پولیٹیکل جنرلی پریویلنٹ پولیٹیکل فورسز کون سے, تو فلاسفی سے تعلق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی, ٹھیک ہے, مگر اس کا اثر تو ہوتا ہے. ہمیں یہ آپ پالیٹکس کو میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں, اس کو ذرا سا اور سرچکلی دیکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ڈومیننٹ کلچرز, ٹھیک ہے, ہمیں یہ بات جس کا اثر آپ کے اوپر آ رہا. پھر ماضی قریب ماضی بعید کی لینئر لائن سوچ وہاں سے بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ بات لوکل سائیکالوجی اور گلوبل سائیکالوجی, اس کے اوپر جو افیکٹ ہوگی آپ کے اوپر کیسے افیکٹ ہوگی, یہ بھی میں نے ذرا اوور سمپلیفائی کیا ہے, اس کی تھوڑی سی سرجری کرنی پڑے گی. بہرحال مگر سمجھ آ گئی ہوگی ایک فرد کی نفسیات کیسے بن رہی ہیں آج کل, ٹھیک ہے. آپ نہ وہ صرف کلچر سے بن رہی ہیں, نہ صرف فلاسفی سے بن رہی ہیں, نہ صرف پالیٹکس سے, یہ سب ملا ملو کے ایک خاص یونیک فلیور بناتی ہے. اس لیے وہ یونیکنیس کو ہمیں سیپریٹ کموڈٹی میں ڈالنا پڑتا ہے. دیٹس اے سائیکولوجیکل ایرے, رائٹ. سمجھتے ہیں ابھی تک میرے ساتھ ہے؟ جی جی سر. جی. پھر دس ڈیپینڈنٹ آن ویئر یو آر, ٹھیک ہے, ڈیپینڈنٹ آن ویئر یو آر, یو کین ہیو اے یونیک ورلڈ ویو اور یو ول نیور ہیو اے یونیک ورلڈ ویو. یہ دو کیٹیگریز ہیں, سمجھ رہے ہیں, ڈیپینڈنٹ آن ویئر یو آر. سو کچھ ایسے جگہ ہیں, کچھ ایسے کلسٹرز ہیں, کچھ ایسے گروپس ہیں, کچھ ایسے علاقے ہیں جن کا کوئی ورلڈ ویو بن ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو کسی نے بنایا وہ آپ کو دے دیا ہو. سمجھ لیں گے بات. اور کچھ ایسے ہیں جہاں پہ اگر آپ نے لوگوں سے بھی مستعار لیا ورلڈ ویو تو آپ اس جگہ پہ کینسر ہے. وہاں پہ ہر بندہ اپنا ورلڈ ویو خود جنریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی کسی ملک اور شہر کا نام نہیں ہے, دیر آر سم سرٹن زونز جس کے آپ اندر انٹر ہو جاتے ہیں. سو یہ سب چیزیں ملاتے ہیں, اس کو آپ ایک ہی ٹیبل کے اوپر الگ الگ میپ کرتے ہیں, کیونکہ آپس میں اگر لنک کرتے ہوتے تو پھر میں اکٹھی کوئی ایک چیز بنا لیتا. مگر یہ سب ملا کے ایک یہ سمجھ لیں ابھی کے لیے, جس طرح میں نے ڈاگ ایگزامپل دیا, ایک ویٹڈ ایوریج بنا دیتے ہیں. اس سے آپ ایک سنگل ٹیلیسکوپ سے ایک ہی تصویر نکال لیتے ہیں, تو اس کو ورلڈ ویو بولتے ہیں. سمجھ گئے بات. سو کسی بھی موقع پہ جب کوئی بندہ آپ کو کنفیوز کرے یا پھر آپ سے کہے نہیں ان میں سے کچھ چیزیں زیادہ ضروری ہیں, کچھ چیزیں کم, تو وہ ٹائم لائن کے اوپر میجر کر رہا ہے. میں نے آپ کو ایبسولوٹ میجرز بتائیں ٹائم لائن کے اوپر. فار ایگزامپل آج کل ریلیجن سے زیادہ پالیٹکس کا ویٹ ہونا چاہیے. اوکے. تو وہ ٹائم لائن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈاؤ کی ویلیو کیا ہے, کون سے ایلیمنٹ زیادہ افیکٹنگ ہے. اور جیوگرافی اور ڈیموگرافک ڈسپلیسمنٹ لوکیشن سے, پلیسمنٹ سے بھی فرق پڑتا ہے. کہ فار ایگزامپل ایک بندہ مالدیوز میں اس کا اور ایک بندہ فلسطین میں, زمین آسمان کا فرق ہے. سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کدھر ہیں, تب بھی یہ فیکٹرز اپنی ویلیو آگے اوپر نیچے کرتے, ٹھیک ہے. جی سر. سو اکنامکس آف تھنگس ویری مور پریویلنٹ, مور پرومیننٹ, جو کہ میں نے آئی ہوپ میں نے ذکر کیا, the economics of all of this, the money game. سو بٹ میں نے اس کو پالیٹکس میں رکھا تھا اس لیے, مگر چونکہ آپ یہ بات ذرا سی تفصیل پکڑی ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں. اب ان سب کو آپ کیسے دیکھیں گی, ان سب کے افیکٹ کو, ان پٹس اور آؤٹ پٹس کو میجر کریں گی, تو آپ کو نیچے فلسفے خود ہی سی پی نوٹ نظر آئیں گے. کوئی لیفٹسٹ بولے گا اپنا, کوئی رائٹسٹ بولے گا, کوئی لبرل, کنزرویٹو, سائنٹیفک, ریئلسٹ, کوئی نیا نام دے گا, کوئی پرانا نام لے گا, ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ نیچے کی فنل ہے جو ادھر سے پانی ٹپکتا ہوا مکس ہوتا ہوا نیچے آ رہا ہے, لے وہ ادھر سے ہی ہے سارا کچھ. اوکے, دیٹس یور کلاسیکل میک اپ آف یور ورلڈ ویو. اوکے, سو کوئی نئی فورس بھی آ سکتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مطلب ٹائم لائن کے اوپر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو کوئی نئی ایک اینٹی جو گلوبلی افیکٹ کر رہی. اوکے, سو ایگزامپل, تو اسلام نیور سیٹ دا ورلڈ ویو آف نان مسلمس until 2 or 3 میجر ایونٹس. کروسیڈ, اس سے پہلے نبی اسلام کے صحابہ کا جو ٹائم تھا وہ, پھر کروسیڈ کے ٹائم پہ اسلام بیکیم ون آف دا پرائمری فیکٹرز کہ دنیا کو کیسے دیکھنا ہے.
اور 9/11 کے بعد پوری دنیا کا ورلڈ ویو اسلام کی وجہ سے جو بھی ورژن انہوں نے لیا, جھوٹا ہے سچا, ہر بندے نے اپنا اپنا لیا نا, مگر اسلام became like a primary force in so many things. اور بھی اس طرح کی, میں اسلام کے پرسپیکٹو سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فیکٹر ہر وقت اتنی ہی اپنی ویلیو رکھتا ہو ورلڈ ویو میں. اوکے, سائنس ہیز بین a constant supply of how to energize your lens. لائٹ آئی جو سے رہی ہے, تو زیادہ تر لوگ اسلام کو بھی سائنس کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو ورلڈ ویو ہے وہ, مگر اسلامی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اسلام از اے پولیٹیکل ورڈ ناؤ, سمجھ رہے ہیں؟ سو آئی ہوپ یو گیٹ دیٹ سورٹ آف کلیئرٹی. اس کی ایک فریم ورک بنا ہوا ہے, میں آپ کو وہ فریم ورک کسی دن, لمبا کام ہے, بہت لمبا کام ہے, مطلب 8-9 گھنٹے میری کلاس ہے ورلڈ ویو کے اوپر. میں کلاس لیتا ہوں, میں وہ عوام کی کلاس نہیں ہوتی, بیکاز پیپل آر ناٹ interested in that. Even if they are interested in that, they don't even know why they're interested in that, so they don't qualify. And even if they do qualify, they cannot afford that kind of a class because اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے, اور لوگوں کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا. سو ہم 8 دن کی کرتے تھے پہلے, ایک پورا میں نے بیچ رن کیا, 1 دن میں بھی میں نے کیا ہے کلاس کارپوریٹ کے لیے, مگر اس میں ہم صرف انڈیکسنگ کرتے ہیں کہ چل دیکھیں آپ کے اوپر کیا ہوا ہے, اگر اپنا ایکس رے تو کر لو, اور لوگوں کو بھی بتاؤ پھر کہ اینگل کیسے چینج کرنا ہے. اکیڈیمکلی تو کریکٹ ہو. سو ہر وقت آپ کو کرنٹ افیئرس کا پتہ ہوتا ہے, تب آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی فورس اوپر جا رہی ہے, کون سی نیچے جا رہی ہے, تو اگلے بچوں کا ورلڈ ویو کا افیکٹ کیسے ہوگا. کرنٹ افیئرس کے اوپر نظر رکھنی اتنی ضروری ہوتی ہے, سمجھیں. سو ورلڈ ویو کی میری جب بھی کلاس ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم 6 مہینے کا ٹائم لیتا ہوں. میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں, ایک خاص 2 بندے ہیں ایکچولی, کہ بھیا مجھے کلاس لینی ہے تو مجھے بتاؤ کہ 6 مہینے میں کیا فیکٹرز آئے ہیں, کون سے لوگ آئے ہیں, نام بتاؤ, فیکٹرز بتاؤ, ان کی حرکتیں بتاؤ کہ کیوں وہ گلوبل پلیئر بن گیا ہے, اس نے کیا کیا ایسا, پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ 300-400 بندے ہی ہیں اس وقت پوری دنیا میں, زیادہ بہت زیادہ کر دیں تو 500 بندے, بہت زیادہ بتا رہا ہوں, ورنہ 30-40 ہیں کی پلیئرز جو کہ دنیا پوری کا ورلڈ ویو بنا رہے ہیں. ہر وقت ایسے ہی ہوتا ہے. مسئلہ ہے ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے بس, اور اگر کوئی تکے پہ آیا تو وہ اپنی اس وجہ سے نہیں آ رہا اوپر, وہ اس وجہ سے آ رہا ہے اس نے کوئی بہت بڑا بم پھوڑ دیا تو اس کا نام آ رہا ہے کہ افیکٹ کر رہا ہے. وہ بیسیکلی وہ نہیں کر رہا افیکٹ, وہ اسلام کو افیکٹ کروا رہا ہے. whatever it could be نا ریزن, جو بائی ڈیزائن خود آتے ہیں کہ دنیا کو میں نے شیپ دینی ہے یا بدلنی ہے. وہ جو پہلی خاتون نے کہا تھا نا, I wanna contribute something positive, اس لیے میں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے کہا تھا نور ان خاتون کو پہلے آج کا سیشن, کہ یہ والا اس طریقے سے مت دیکھنا دنیا کو کہ میں I wanna contribute something positive. No, change the world. Change the world's world view. That's the bare minimum. وہ کوئی جن فرشتے نہیں ہیں جو 20-25 بندے ہیں, ان کو آپس میں بھی نہیں پتا ایک دوسرے کا, اور گلوبل پلیئرز بن جاتے ہیں. They carve the psychology, they pave the way of how everyone is going to think in Japan and Brazil. ان کے بچے دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسا آپ چاہیں گے. یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, وہ آپ کا کام تھا دنیا کا ورلڈ ویو سیٹ کرنا, کہ بھائی دنیا اللہ نے بنائی ہے, اور یہ ہے کائنات کے سٹرکچرز, اور یہ ہے جیومیٹری, یہ ہے اس کی لوکل سیمیٹری, اور یہ گلوبل یونیورسل سیمیٹری, یہ تیرے اوپر افیکٹ, یہ اس کے مطلب, یہ مصارف, یہ کام, یہ مقصد. ٹھیک ہے, یہ سب سیٹ کرنا مسلمانوں کا کام تھا. یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. لوگوں کا ورلڈ ویو اسلام کے اوپر لے کے آئے, کیسے, ریشنلی, اکیڈیمکلی اور ایموشنلی, یہ سب چیزیں, مگر تب جب آپ کے پاس یہ علم علوم ہوں والے, اور پھر آپ کو پتہ بھی ہو کیسے کرنا ہے, اور پھر کرنے کی نیت بھی ہو, اور اس کے بعد استقامت کے ساتھ لگے بھی رہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, گڈ کوشچن, اینڈ آئی ہوپ I've given you enough to play with. جی ہیلو, السلام علیکم, آواز آ رہی ہے سر میری؟ وعلیکم السلام. جی سر میرا کوشچن یہ تھا کہ میں آپ کا سیشن سن رہا تھا نا اسٹارٹ سے, تو آپ نے بولا کہ ہمیں نا وہ پروپیگنڈا کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے ہمیں کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, بیسیکلی علم حاصل کرنا چاہیے. سر لیکن ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ اب ہم اتنے ہو گئے کہ ہم ایک اسٹارٹ لے سکتے ہیں کم سے کم, یا ہمیں, اور ہمیں پڑھنا کیا چاہیے؟ جواب میں بتایا ہے کہ اسٹارٹ تو آپ بیسک سے ہی لے لیں, مگر لوگوں کو بتائیں جو بیسک سے بھی آ رہی ہے, ان کو بیسکس کی تو بتائیں نا. ولی غنی ولو آیا,
سر بیسک سے کیا مطلب؟ ہم بیسک سے مطلب کیا منیمم ہمیں سیرت یا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہو؟ منیمم ہم نے سیرت یا قرآن کا ترجمہ؟ نو کہ ہولڈ آن. آپ نے اگر لوگوں سے کہا نا کہ آپ کو پتا ہے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو آپ کو بندے ملیں گے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. نماز بالکل سکھائیں گے. ایک کام، آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالاحد. عبدالاحد. کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر 18 ایئرس. 18 سال. کس شہر میں؟ کراچی. عبدالاحد کے توسط سے میں پورے کے پورے IMS کو یہ پیغام دے رہا ہوں، غور سے سمجھیں. حالات کیا ہیں؟ ایک ایکسپیریمنٹ ہے اور آپ کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. اپنے اپنے سرکل کے 10 بندے پکڑیں، کوئی سے، بے شک 95 سال کا بزرگ ہو، بے شک 10 سال کا بچہ ہو، 10 بندے پکڑیں اور 10 سے کہیں نماز سناؤ. آپ کو ان 10 میں سے 9 بندے غلط نماز سکھائیں گے. اوکے، 9 بندے ایسے ہوں گے جو کم از کم 1-2 موٹی غلطیاں کریں گے. 5-6 بندے ہوں گے جو کہ 6-7 موٹی غلطیاں کریں گے، اور 1-2 ایسے ہوں گے جو کہ کہتے ہوں گے میں نے تو کبھی سیکھی نہیں، میں تو بس ایکشن کرتا ہوں. اللہ نیت قبول کرنے والا ہے. آپ کو میں پاکستان میں بتا رہا ہوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ایکسپیریمنٹ پلیز کیجئے گا. اپنے رزلٹ سبمٹ کیجئے گا، ہمیں خالی نمبر دیجئے گا. نمبر کیا؟ 10 میں سے کتنے بندے ملے جن کی نے کوئی غلطی نہیں کی. ٹھیک ہے، بس پرسنٹیج میں، یا پھر وہ بتا دینا جنہوں نے غلطی کی، ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اب جب آپ کے پاس رزلٹ 80% سے اوپر آ رہے ہوں تو آپ نے کون سی راکٹ سائنس سکھانی ہے؟ پہلے ان کو بیسک سے تو شروع کریں. بلغوا انی ولو آیا کی افادیت پتہ چلے گی آپ کو. ابھی بتا رہا ہوں 2023، یہ اگست چل رہا ہے نا، وہ کیا مہینہ چل رہا ہے؟ سپٹمبر. کون سا مہینہ؟ سپٹمبر چل رہا ہے. جی سپٹمبر. اکتوبر میں تو آسٹریلیا کا ٹور ہے. جی، اور سپٹمبر 2023 یہ کام دیا جا رہا ہے. یہ ویڈیو جو کوئی کئی سالوں بعد سنی اگر اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کوئی اینشنٹ ہسٹری کی بات نہیں ہے. ابھی کا واقعہ سنا رہا ہوں. کراچی سے شروع کریں گے اسلام آباد تک، 10 بندے پکڑیں گے، نماز سنیں. آدھے تو سنائیں گے بھی نہیں آپ کو. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ عالم، میں کوئی غیب علم نہیں جانتا ہوں، نفسیات جانتا ہوں اور اہلیت جانتا ہوں. بڑے سیمپل لے چکا ہوں نا میں، بہت سیمپل لے چکا ہوں. اٹس حالات یہ ہیں. فلسفہ کیا سکھانا ہے؟ پہلے نماز تو سکھائیں. بلغوا انی ولو آیا. جی آگے چلیں. Sir, we have a lot of questions جو کہ ہم نے جمع کیے تھے. If you allow me, I can share with you. مجھے اسکرین شیئر کی آپ نے؟ جی. نہیں وہ گروپ کے لیے، وہ پبلک میں نہ دیں. لائیو سیشن چل رہا ہے، لوگوں کو بگانا مقصد نہیں ہے. کھول دیں ایک دفعہ، لوگ دیکھ لیں، کھول دیں گے اور پھر لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا ان کے اوپر میں نے کیوں نہیں سینٹر کیا اس پورے سیشن کو. ایون دو آئی تھنک somebody asked me a question from this list. Actually, But these on a were the main most prevailing frequently worldview. asked ones. As a citizen living abroad, what is our responsibility in this mission? Okay. گیجٹس کا سوال کیوں؟ گیجٹس کہاں سے مکس ہو گئے؟ اتنا اچھا سوال بن رہا تھا، اچانک آپ نے گیجٹس پوچھ لیے بیچ میں. اتنی اوپر سے گرا پرندہ نہیں بچے گا. اتنی اڑان کے بعد یہاں پہ آ کے یہ کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن. سائیکولوجیکلی پریسیڈنس نہیں ہے اس چیز کی. واٹ شوڈ بی دا انیشیل اسٹیپ ان ڈیولپنگ اے اسٹریٹجک پلان فور. رکیں، پہلا قدم کیا ہے اسٹریٹجک پلان کا؟ انٹلیکچوئل وار. اتنا مشکل کیوں کرتے ہیں سوال کو؟ ہاؤ ڈو آئی اسٹارٹ دا انٹلیکچوئل وارفیئر؟ یہ سمپل سا سوال تھا. ایسے کریں، سب سے پہلے سمپل کرنا شروع کریں. انیشیل اسٹیپ یہ ہے ہر چیز کو سمپلیفائی کرنے کی، توڑ کے اسمالر پیسز میں کرنے کو. چاہے وہ بہت بڑی سائنس بنا رہا ہو کوئی، آپ بھی بناتے ہیں، ہم سب بناتے ہیں، اس کو توڑ کے سمپلیفائی کریں. ہر انٹلیکچوئل ڈسکورس کو سمپلیفائی کریں جتنا مرضی. دیر نیوٹن اسٹارٹ پڑھ رہے ہوں یا ڈاس کاپیٹال پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے. سو توڑیں اس کو، سمپلیفائی کریں.
سب سے پہلے سمپلیفائی کریں چیزوں کو. پہلے آپ کو سمپل طریقے سے سمجھانی آئے گی چیزیں, جب کہ آگے آپ انٹلیکچوئل ڈسکورس کو آگے لے کے جائیں گے. یہ ایک ہمارے کمپلیکسز ہیں بائی دا وے, ہر انسان کے ہی ہوتے ہیں, نکالنے پڑتے ہیں کہ ہم کمپلیکیٹڈ چیزیں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں صحیح ہیں. اوکے, یہ خاص مینٹل کوگنیٹو بائس ہے. اس بائسنس کو ختم کریں کہ اگر کوئی چیز کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہے تو برملا بولیں کہ اس کو سمپلیفائی کر کے تو مجھے بچوں کی طرح سمجھاؤ, کیونکہ میں نے لوگوں تک پہنچانی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اس بارے میں کوئی ٹینشن نہ لیا کریں, آپ کی عزت اللہ اور اوپر لے کے جا رہے ہیں جملہ بولتے ہوئے. ہم سمجھتے ہیں ہماری عزت کم ہو رہی ہے, کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کیا بول رہے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنا ہے. سو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہمبل کریں. سب سے پہلے انٹلیکچوئل ڈسکورس میں جانا ہے تو خدا را انٹلیکچوئل کی طرح نہ جائیں, اسٹوڈنٹ کی طرح جائیں, اور برملا کانفیڈنٹلی بولیں کہ سر اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں سمجھ آ رہی, تاکہ آپ کا کمپلیکس ختم ہو کہ جو راکٹ سائنس بنا رہا ہے یا پھر بڑی بڑی ٹرمینالوجیز انگلش کی یا اردو کی یا عربی کی, اس سے کہا بھیا بات سنو, میں نے آگے بچوں کو سمجھانا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آگے کیسے سمجھاؤں گا؟ لوگوں کو پتھر نہیں مار رہے اینٹیں, وہ بھی اینٹیں دے رہے ہو تم. سمپل ون لائن میں توڑ کے بتایا کرو تاکہ میں بچوں کو سمجھا سکوں. یہ پہلا قدم ہے, ٹھیک ہے, پہلا قدم. پھر بچے پکڑیں, ان کو سمجھائیں بھی نا. پھر دوسرا قدم یہ انٹلیکچوئل ڈسکورس کی اسٹریٹجک پلاننگ اپنے سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہیوملٹی لے کے آئیں, اس کے بعد اپنا فیلڈ چوز کریں کہ جس کے اندر آپ پروگرس کریں گے, اپنا میجر میٹر آپ کے سامنے ہو کہ میں کس لیول پہ جا رہا ہوں, اسی فیلڈ کے اندر پھر اپنا انفلوئنس کریٹ کرنا شروع کریں. یہ آپ کا گو ٹو اسٹریٹجی, یہ آپ کی. خدا کا واسطہ ملٹیپل ریلمز کے اندر ابھی مت جانا ضرور, ابھی نہ جانا. پہلا ایک کام آپ کو, یو شوڈ بی نون فار ون کیٹیگری ٹو بگین ود. یو وانٹ گو پبلک انٹلیکچوئل تو بس ٹھیک ہے, پھر آپ کو 10-12 چاہیے ہوں گی. پبلک انٹلیکچوئل ہیں آپ اور پوری دنیا کے باغ دور سنبھالنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو یو کی ناٹ بی جسٹ مجھے تو ایک ہی چیز آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک آتی ہے, آپ اس کام میں بہت تیز ہوں گے, آپ گلوبل لیول کے اوپر ایک سپورٹ رول میں ضرور آ سکتے ہیں, مگر آپ لیڈ رول کے اندر آنا ہے تو آپ کو میجر فیکٹرز کے بارے میں اتنی جانکاری ہونی چاہیے کہ جتنی اس فیکٹر میں کسی بھی کھلاڑی کو ہوتی. ٹھیک ہے, not a jack of all, you need to be way better than jack of all, not all, but you know the things that matter. So پہلے فرسٹ پہلا قدم اٹھانے سے پہلے دوسرا مت اٹھا لیں. سو اپنے آپ کو ہمبل کریں, go into it like a student, learn it, become a master of it, and then start the propaganda of that one subject matter, اور اس کے اوپر پھر اپنا انفلوئنس کا سرکل بنا لیں. اب آپ سرکل بنا لیں, اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ سرکل خود آٹومیٹک ہو کے گرو کرنا شروع ہو رہا ہے. آپ نے استاد بنانے ہوتے نا, شاگرد تو نہیں بنانے ہوتے. میں نے کہا نا پہلے ہمبل کریں اپنے آپ کو, تو یہاں سے آپ پھر استاد نہیں بنیں گے. پھر استاد بنیں گے تو آپ کی ہیوملٹی تو پہلے ہی زیرو پہ, آپ جائیں گے ہی استاد بنانے, شاگرد بنانے نہیں جائیں گے. جب آپ کو پتا ہو کہ ہاں ابھی ادھر موومنٹ شروع ہو رہی ہے, اور تھوڑا ٹائم لگے گا, 1 سال 2 سال 3 سال, کیا پتا زیادہ بھی لگے اور کیا پتا بہت کم بھی لگے, مگر اچانک ایک دن میں تو انٹلیکچوئلزم نہ آپ سکھائیں گے لوگوں کو, اور اگر سیکھ بھی گئے تو نہ ہی وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. سو 2 سال 3 سال کا ایک سمپل سا کلسٹر ہے جو کہ آپ گرو کریں گے. اس کے اندر سے لوگ جوک بھاگیں گے, ایسے بھاگیں گے کہ دوبارہ نہیں آئے. مگر آپ نے اپنے کہا نا استقامت کہ بھائی ایک چیز مجھے پتا ہے میں نے کرنی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ یہ ضروری بھی ہے. آپ کری جا رہے ہیں 10 بندے رہ جائیں گے, 2, پھر وہ 2 آپ کے علاوہ 2 تھے, آپ پہلے 1 تھے, یاد رکھیے گا, آپ 3 ہیں, دوبارہ سے وہ پھر دوبارہ سے گرو کرے گا. اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. نبی اسلام نے مسلمانوں کے بارے میں اپنے کلسٹر کے بارے میں نبی اسلام کا کلسٹر نا ہم, کہ میرا کلسٹر کو پیک آنی ہے, پھر ڈاؤن فال ہونا ہے, پھر ایک دفعہ پھر پیک آنی ہے, پھر ڈاؤن فال ہونا ہے, اور وہ بھی لاسٹ پیک سے پہلے 2 دفعہ ہماری پیکس آنی. تو یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ سائیکل نارمل اور نیچرل نہیں, جی آرگینک سائیکل ہے, یہ آپ کے ساتھ بھی ہونی ہے. چھوٹے کلسٹر پہ جلدی ہوتی ہیں, خیر ہے, چھوٹا کلسٹر ہے جلدی افیکٹ نظر آئے گا, بڑے لاکھوں کے کلسٹر پہ ذرا سلو ہوگا, مگر ہوگا یہی. سو ہاؤ یو گونا ڈو دیٹ, یو گونا ایکچولی میجر کے اپس اینڈ ڈاؤنس کن کو فیکٹرز کے اوپر آ رہی ہیں, تاکہ آپ ان پیکس کو ذرا لمبا پرولونگ کر سکیں اور ڈاؤن فال کو چھوٹا اور شورٹن کر سکیں. دیٹس واٹ یو گونا ڈو. بٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو ا بگ پکچر پرسپیکٹو. آئی ایم جسٹ گیونگ یو an MRI of how things work so that you can put your strategy about yourself first. کلسٹر کی اسٹریٹجی کیا ہے وہ بعد میں کسی دن تو پوچھیے گا, پہلے آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے اپنا نام منوائیں کہ ہاں یار اس فیلڈ کا بندہ یہ ہے.
یا اس فیلڈ کے بندوں میں سے ایک نام یہ بہت معتبر ہے. That's one of the key steps that you've taken. بس اس کے بعد پھر میں آپ سے کہوں گا بھیا آگے بھی نہیں پہنچانا. آپ بن گئے ہو فلاسفر یا پروفیسر, شاباش, لوگوں کو بھی تو بناؤ, اپنا ماسٹرز کریٹ کرو پھر آپ نیچے. ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈن. آپ کوئی ایک بندہ بتا دیں جو پبلک ڈسکورس میں ہو اور اس نے نیچرلی یہ والی اسکیم نہ لگائی ہوئی ہو. یوٹیوب کو چھوڑیں, پر پرنٹنگ پریس کو بھی چھوڑ دیں, اس سے بھی پہلے ایسے ہی ہوا. پرنٹنگ پریس کے بعد کیا ہوا, یہی ہوا. انٹرنیٹ کے بعد کیا ہوا, یہی ہوا. انسان کا کلسٹر آتا ہے, اس کو سینٹرل ٹینڈنسی بولتے ہیں. یہ ہے یہ اللہ نے بنایا ہوا ایسے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سینٹر میں کس کو رکھا آپ نے, بس اپنے آپ کو نہ رکھ دینا. اوکے, یہ مسلمان پبلک انٹلیکچوئل میں اور کنفیوزڈ سوڈو انٹلیکچوئل پبلک انٹلیکچوئل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سینٹر میں رکھتا ہے, فین کلب بنا رہا ہوتا ہے. عام مسلمان اللہ کو سینٹر میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی کسی کا فین نہیں ہے, آ جاؤ یہاں پہ آؤ گے تو بچت ہے. میں بھی نہ آیا میری بھی نہیں بچت, تم بھی نہ آئے تمہاری بھی نہیں بچت, تم آ گئے تمہاری بھی بچت, میں آ گیا ہوں میری بھی بچت, میرا بچت کرنے والا رب ہے. اس کی ریشنلٹی لوگوں کو بتائیں جس مرضی اینگل سے, چاہے سوسیولوجی کے, میتھمیٹکس کے, فزکس کے, قرآن کے, حدیث کے, ہر اینگل آپ کے وہی نا, آپ کی اپنی فیلڈ ہے, وہ آپ نے پکی کی ہوئی. مگر جس مرضی فیلڈ کو قرآن سے اور سیرت سے ریلیٹ کرنا, یہ برج بنانا, یہ آپ کے بیسک میرٹس اور فرائض ہیں. اس کے بغیر نہ ہوگا. تو بیسک میں نے صرف ایک دفعہ سیرہ پڑھی بھی ہے, یہ کوئی سیرہ ہے؟ مطلب میں نے اپنے ابو کا ایک دفعہ آئی ڈی کارڈ پڑھا تھا, اس وجہ سے وہ آپ کے ابو ہیں. میں نے ایک دفعہ آئی ڈی کارڈ پڑھا تھا اپنے ابو کا. That's not why he's your father. That's not why you should obey him. That's not how you're going to obey him. That's not how much you love him. ماں کی باری آئے, باپ کی باری آئے تو ہاں جی ہمیں سب پتا ہے, پپیوں کے بچوں کے سکولز کے اندر کون ٹاپ کر رہے یہ بھی پتا ہے, دور دراز کے بھی. اور اپنی نبی کی باری آئے تو ہاں ایک دفعہ میں نے سیرہ پڑھ لی ہے سر. اچھا اس طرح آئے گی اسلام میں مسلمانوں کو, غیر مسلموں کو میرے نبی کی پہچان ایسے آئے گی کیونکہ آپ نے ایک 35 صفحوں کی کتاب کی پڑھ لی ہے ایک دفعہ. That's not how it's going to work. Know your prophet. Learn him. سیکھیں اپنے نبی کو. پھر بتا رہا ہوں سیکھیں, پڑھیں نہیں, سنیں نہیں, سیکھیں اپنے نبی کو, سیکھیں. اللہم صلی علی محمد, اپنے نبی کو سیکھیں. اللہم صلی علی محمد. پھر اپنے نبی کو سیکھیں. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کیسے تھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہیو کیسے کرتے تھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پہ کیا اسٹریٹجی بناتے تھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن پرابلمز کا کیا کاز بتایا اور اس کے لیے صحابہ کو کیسے ٹرین کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی بھی وقت آیا کسی بھی کیٹیگری کا, اس کیٹیگری میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ مینٹل ریئیکشن کیا تھا. پیٹرن تب آئے گا, پیٹرن پوری کی پوری طریقے سے جس طرح CIA والے پیٹرن انالیسس کرتے ہیں, اس طرح ہر مسلمان اپنے نبی کا پیٹرن انالیسس کرے کہ سمجھوں, ایک ایک چیز سمجھوں تاکہ کاپی کر سکوں. خود ہی فراست آئے گی, خدا کی قسم فراست, اس کے علاوہ فراست ویسے بھی کہیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی اور خیر ہوتی وہ بھی دے دیتے. اللہ میرا خائن تو نہیں ہے, میرے اللہ کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ خیر کسی میں نہیں. میرا اللہ نے محمد دے دیا ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا رب خائن نہیں ہے, کچھ چھپا کے نہیں رکھتا. سب سے بڑی پیک دے دی, ہاں یہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس اب یہی ہے, اس کے علاوہ کیا میں کس فلاسفر کے جوتے چاٹوں جا کے, میں چاٹ لوں گا کہیں گے تو, اور دے دے اس سے بڑا کوئی ہے تو. قریب کا بھی یاد چلیں ٹھیک ہے, عربی نہیں آتی جی, میں عرب کے کلچر سے نہیں واقف, تو کوئی لوکل دے دیں. نہیں, اس لیول کا کوئی, سورج اور سیاروں میں بھی کوئی کمپیریزن ہوتا ہے, محمد اور کسی فلاسفر میں کوئی کمپیریزن بھی نہیں نا. میں کیا کروں, ایسی زیادتیاں تو نہ کروائیں نا کہ ایک جملے میں کسی اور بندے کا نام بلوائیں, میرے سے نہیں ہوگا. سو سیکھیں اپنے نبی کو, تب کہیں جا کے میتھمیٹکس, تب کہیں جا کے عربی, تب کہیں جا کے فزکس, تب کہیں جا کے سوسیولوجی, تب کہیں جا کے پولیٹکس, پھر تب کہیں جا کے پالیٹکس. پھر بتاتا ہوں سیکھیں اپنے نبی کو, تب کہیں جا کے پالیٹکس, تب اکنامکس, تب فائنینس. یہ سب میرے نبی کو سب سیکھیں, ورنہ برج کیسے بنائیں گے آپ؟ آپ کو کوئی حدیث آتی ہے؟ یہ کرائٹیریا آپ کا. مجھے یہاں پہ ایک حدیث یاد آ گئی. That's how people know the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it's your go-to strategy, intellectual discourse. آئے گا قرآن اور حدیث سے, برج کرنا آنا چاہیے. کس علم میں جس میں آپ نے ماسٹری کی ہوئی ہے, یہ پہلے یہ بنا لیں. یہ وہ کوالالمپور میں 2 ٹاورز نہیں آپس میں برج ان کا, پہلے قرآن اور سیرہ کا برج, پھر آپ کے جو بھی دنیاوی علوم میں آپ اپنی پیک لے رہے ہیں اس کو پھر برج میں لے کے آئیں,
टावर ब्रिज बोलो, टावर, 2 टावर क्रिएट हो गए, ब्रिज बन गया, हाँ अब आप इन्फ्लुएंस में लोगों को लेके आए उस टावर के अंदर, ठीक है, लोग आएंगे, फिक्र नहीं करें लोग, और ना भी आए, गिनती के लिए नहीं आए हुए दुनिया में हम, कहाँ में लेकिन यही है। सो स्ट्रेटजी उस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिक साइकोलॉजी मांगती है। जी लास्ट क्वेश्चन था, विल जस्ट कॉल इट अ डे, 11:34 हो गए। अस्सलाम वालेकुम तो सर। छोटा सवाल है। मेरा क्वेश्चन ये था, दरअसल एक ऑब्जर्वेशन थी कि मैं डिबेट्स देख रहा था सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान में यूट्यूब पे, तो बाकी मैंने इंटरनेट और भी ज़्यादा सर्च आउट किया, लेकिन हमें खिलाफत लिबरल तबकात में कहीं भी इन डिबेट नज़र नहीं आई। तो उसकी मुझे सबसे बड़ी वजह ये लगी कि हमने लिटरेचर बुक्स से निकाल के उसको यूट्यूब प्लेलिस्ट पे और दूसरी चीज़ों पे, इंटरनेट पे, विकीपीडिया पे अपलोड ही नहीं किया। तो इसके लिए मैंने काफ़ी देखा भी, तो उसमें जो मिल रहा था ना यूट्यूब पे, वो मिल रहा था प्रीचिंग्स, उसके अलावा ओल्ड सारी चीज़ें की कायम हुई थी, खिलाफत इतने अरसे तक रही थी और बाद में अब दोबारा कायम होगी। लेकिन अगर सोशलिज्म के बारे में सर्च करूँ तो वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, इकोनॉमिक्स भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, पॉलिटिकल थ्योरी भी, सारी चीज़ें वो एट्रीब्यूट्स के साथ बताते हैं। लेकिन खिलाफत में जो मैंने सर्च किया उसमें एक विकीपीडिया पे मुझे कैलिफ की डेफिनेशन मिली, द रूल और रिजीम ऑफ कैलिफ और मुस्लिम चीफ जस्ट। लेकिन ऐसे ही सोशलिज्म के बारे में तो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजें बीच में उसमें थी। ऐसे विकीपीडिया पे और यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिली सोशलिज्म के ऊपर, लेकिन खिलाफत के ऊपर ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है कि फर्स्ट हैंड नॉलेज हो किसी भी। क्या है सर? मेरा नाम खुरम है। खुरम, एक जुमला 4 दफा रिपीट किया आपने, सवाल समझ आ गया? क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? सोचें जरा, क्यों कर रहे हैं 4 दफा एक जुमला क्यों रिपीट कर रहे हैं? खिलाफत के बारे में कुछ नहीं मिला आपको विकीपीडिया पे, ठीक है, अब ये रिपीट क्यों कर रहे हैं? सॉरी, इसमें सर एक फ्रेमवर्क भी मैंने बनाया था कि जिसके थ्रू हम इन्हीं क्राइटेरियाज पे खिलाफत को जज कर सकें। उसमें हम अपने क्लस्टर में टास्क परफॉर्म करना चाह रहे थे, तो आप भी अगर वो चेक कर लें तो उसमें करेक्शन हो जाएगी और आप गाइड कर देंगे। हीरा पढ़ी भी आपने सही करके? सर मुझे पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज है, लेकिन दीन का इतना नॉलेज नहीं है। तो फिर आपने, मैंने तो नहीं देखना आपको, सीरत नबी खिलाफत का मॉडल है ना, और क्या मॉडल? आपने कौन सा मॉडल निकाला है खिलाफत का जो कि मेरे नबी की सीरा के बगैर निकाल लिया आपने? नहीं, शाबाश मेरा चीता, शाबाश। ऐसे नहीं होगा बेटा। खिलाफत का आपने कहाँ से निकाली बात? खिलाफत सीरा के बगैर खिलाफत वैसे वैसे बता दें, मैंने पढ़नी नहीं है, वैसे बता दें। वो मैंने चेकलिस्ट बनाई थी, उसमें फ्रेमवर्क का मैं आइडियोलॉजी के बारे में सोच रहा था कि किसी भी स्टेट में उसके इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज कैसे हो सकती हैं। वो चेकलिस्ट कैफे, उसके चेकलिस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम किसी भी आलिम से पूछ सकते हैं कि ये अलाउ है खिलाफत के स्ट्रक्चर के अंदर या नहीं है, ये अलाउ है या नहीं है। उस चेकलिस्ट के थ्रू इन क्राइटेरियाज पे वो जज हो जाएगा। वो अगर आप देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सारे सिस्टम भेज दें, मैं चेक कर लूंगा। मगर आप सीरत नबी को क्या समझते हैं भाई? नहीं सर, ये मैंने वो कैप्टन से अपनी बात की थी, तो ये सारी चीज सीरा और कुरान की तफसीर और खिलाफत का सारा लिटरेचर हम उसी में स्टडी करना है कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, और बाकी सिस्टम्स को भी स्टडी करना है सारी टीम ने मिल के। अभी सिर्फ फ्रेमवर्क बना हुआ है, वो फ्रेमवर्क आपको दिखाना चाहिए। पहले बगैर सीरा के आपने कलम शुरू कैसे किया? ये सर जेन्युइन सवाल है, मैं डांट नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। आप खिलाफत का लफ्ज बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफत का फ्रेमवर्क कैसे बना रहे थे? चेकलिस्ट कहां से बना रहे थे? चेकलिस्ट खिलाफत की नहीं है, वो दूसरे सिस्टम्स किया, उसके हिसाब से उनको ऑपोजिट चेक करेंगे कि ये सारी चीजें फर्ज करें, जैसे कि डोमिनेंट ये सोशल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी है रिपब्लिक डेमोक्रेसी खिलाफत में, बाकी नहीं है। ऐसे दूसरी सारी चीजें इस हिसाब से वो चेकलिस्ट डिजाइन हुई है। एक चीज बताएं ना कोई चेकलिस्ट में से। मैं खलीफा हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं मुझे चेक करना है, आपने कोई एक चीज बताएं किस में चेक करें? यस सर, एक मिनट में। आपने खुद नहीं बनाई? मैंने बनाई है, मैं ओपन कर लेता हूँ।
میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. ایک چیز پوچھی تھی وہ تو کوئی یاد ہونی چاہیے تھی آپ کو. ہاں جی چلیے, ماڈل آف ایک گورنمنٹ کی چیک لسٹ تھی کہ ماڈل آف گورنمنٹ 3 طرح کے ہوتے ہیں, فیڈرل, کنفیڈرل یا پھر یونٹری. تو ان میں سے جو خلافت کا اسٹرکچر بنتا ہے تو ان میں سے کون سا ہو سکتا ہے؟ اور الیکٹورل سسٹم جو کہ خلیفہ کے چناؤ کے لیے وہ کون سا ہوتا ہے؟ رک جائیں خرم, میں سمجھ گیا ہوں آپ کس اینگل سے آ رہے. خلافت کیا ہوتی ہے پہلے تو یہ بتائیں. خلافت خلیفہ نائب ہوتا ہے اللہ کا, جو ان کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق دنیا کے نظام کو رن کرتا ہے. اور وہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے یہ پوچھا ہے خلیفہ کون ہوتا ہے, سوال پوچھا ہے خلافت کیا ہوتی ہے. خلافت ایک سسٹم ہے جو کہ شریعہ لا کو اور باقی ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرتی ہے ایک سوسائٹی کے اوپر. باقی ساری چیزیں شریعہ کا لفظ شریعہ میں بولا ہے, اور باقی ساری چیزیں شریعہ, باقی ساری چیزیں, یہ باقی ساری چیزیں تو بتائیں نا. Everything is included in Sharia. Really? سو ایسا کرتے ہیں. خرم کتنی عمر آگئی؟ میری 22. آپ نا چیٹ میں دیکھیں, ذرا چیٹ میں دیکھتے ہیں, میں ذرا ایکسپیریمنٹ کر لوں نا. سوال پوچھ رہا ہوں, چیٹ میں جواب دیجیے گا. خلافت کے شوقین آئے ہوئے سارے IMS میں, بہت آتے ہیں, فکر نہیں کریں, اور اچھی بات ہونا بھی چاہیے. کمپیٹنس کے بغیر نہیں شوق ہونا چاہیے نا. یہ سوال ہے, جواب چیٹ میں لکھیے گا. تعزیرات کے علاوہ خلافت کا یا اللہ کے نظام کے اندر کوئی سے 2 فیکٹرز کے نام لکھیں. جی چیٹ میں لکھیے گا پلیز. جی مجھے یہی شک ہو رہا تھا. عدل تعزیرات کے علاوہ پوچھا ہے بھائی. حدود جی یہ ہے, اس لیے خلافت قائم نہیں ہو رہی مسلمان اس لیول پہ. بس یہ ہے بس طریقہ چیک کرنے کا کہ قوم کا یوتھ جو ہے وہ خلافت ریڈی ہے کہ نہیں, گورنمنٹ ریڈی ہے کہ نہیں. لیفٹسٹ, کمیونسٹ, مارکسسٹ, جو بھی ریڈسٹ, جو بھی ہو لیفٹ پہ پوچھو نا. 18 نکاتی پرنسپل ہارے کہ جیب میں ہوتا ہے, کسی کے 9, کسی کے 12, کسی کے 20. صحیح ہوتا ہے. رائٹ ونگرز پہ آ جائیں جی, بتائیں جی, کہانی شروع کریں. ہر بندہ اپنے اپنے قلم اور اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے جرنلز نکالے گا, بتا دے گا. لیفٹ والا بھی, رائٹ والا بھی. 12 نکات, 6 نکات, 2 نکات, جی میں اس فرقے سے ہوں, 5 نکات. اوکے تو اوکے جو بھی ہے. جب مسلمان سے کہیں گے نا جی آئیں نا ذرا خلافت یا اللہ کا نظام لانا ہے, ہاں ذرا مجھے خالی اس کا ایکس رے کر کے موٹا سا 10 نکاتی ایجنڈا بتا دو, کن کن ایریاز کے اوپر نظام چلتا ہے. تعزیرات ایک ایریا ہے, اور بتائیں. حدود جو ہے ایک ایریا, ہاں اور بتائیں. مجال ہے جب مسلمان لڑکا یا لڑکی اللہ کا نظام ایز اے سسٹم بتا بھی سکے, نافذ کرنا ہے آپ نے. وہ بعد میں آتی ہے اسٹریٹجی, نفوذ کی اسٹریٹجی, نفاذ کی, سوری, کہ نفاذ ہوتا کیسے ہے کسی بھی چیز کا. وہ چیزیں کیا ہیں آپ نے بھی بولا, باقی ساری چیزیں. سر نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا تھا شریعت نافذ کری, اور یا اللہ, اور باقی ساری چیزیں بھی. ایسے بات ہوتی, علم ایسے پہلا ہے. مسلمان کی یہ شان ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نظام کی باری آئے گی تو سب سے کم پتا ہوگا. عمران خان, نواز شریف کی باری آئے گی تو ایک ایک چیز چیک کریں گے. PTI سے والے سے پوچھیں نواز شریف کے مسائل کیا ہیں, میں بتاتا ہوں, اللہ کا نظام بتائے گا وہ. نواز شریف والوں سے پوچھیں PTI والوں میں مسئلہ عمران خان میں, گارنٹیڈ اللہ کے نظام کی نشانیاں بتائے گا کہ ہاں یہاں پہ فیل ہے. پتا نہیں ہوگا ان کو. مولوی صاحب سے پوچھیں اللہ کا نظام, جی سر اس کے علاوہ, ہاں بتا تو کیا ہے, کچھ نہیں پتا. نماز, کلمہ, رکعت, حج, سزائیں, یہ اللہ کا نظام ہے. یہ ہوتا ہے نظام, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, سزائیں. شاباش. مسلمان اصل میں اسی لیے آگے نہیں جا رہے, کیونکہ ہم بھی کبھی بھی کسی بچے کو آگے نہیں آنے دیتے کہ بھائی بات سنو, بڑے بات کر رہے ہیں,
ہم بھی نہیں آنے دیتے تو باقی کی دنیا مسلمانوں کو بھی اس لیے آگے نہیں رہے. بھائی بڑے بات کر رہے ہیں, آپ کیا کرنے آئے, نعرہ مارنے آئے ہیں اللہ اکبر کا؟ ایسے تو نہیں ہوگا. ہم پوچھ لیں گے پھر اللہ اکبر کا مطلب بتاؤ, نہیں وہ نہیں آتا تھا, بس جوش دکھانا. سو میں آپ کا فریم ورک دیکھوں گا, آئی وانٹ ٹو سی دیٹ. میں آپ نے تو شروع میں کہہ دیا نا, آپ نے نہیں اپنے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی. آئی گیٹ دیٹ, اٹس اوکے. ایٹ لیسٹ یو ہیو دا گٹس ٹو ایڈمٹ اٹ. تھینک گاڈ somebody has the guts to tell the truth. ہاں پہلا قدم تو لے رہے ہیں آپ. تو سیرہ کے اندر سے خلافت کے علاوہ کچھ نہیں ملنا آپ کو. خلافت ہے, میرے نبی کی سیرہ دنیا کی خلافت کا موجود ہے, ماڈل ہے دنیا کا. ارض خلیفۃ الارض کا مطلب کیا ہے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام کی کوئی قصہ پتا ہے خرم آپ کو؟ میوٹ ہو گئے. تو آدم علیہ السلام خلیفۃ الارض دنیا پہ ہے, کسی کو پتا ہے آدم کی سیرہ بتائیں نا ذرا, میں بھی دیکھوں. حضرت آدم کے کچھ دنوں کی زبانیں بتا دیں, پوری عمر کی نہ بتائیں. نہیں پتا؟ اچھا تو آپ بتا دو خلیفۃ الارض کیا ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک دن گزار کے دکھا دیا کہ یہ خلیفۃ الارض کا مطلب یہ ہوتا ہے. بھائی نہ ٹینشن نہ لیں, آدم تک کی جانے کی ضرورت ہی نہیں. سو ابھی تک بیچارہ رو رہا ہے اس وقت کا فلاسفر. تو تمہارے نبی نے تو تلواریں اٹھائی ہوئی. جی میرے نبی نے تلواریں اٹھائی. اور کوئی اعتراض ہے؟ بتاتے ہیں نا سسٹم کیا ہوتا ہے. کیا آپ نے سمجھتے ہیں نبی صرف دعوت و تبلیغ کے لیے آتا ہے؟ جی نہیں, نبی خلیفۃ الارض ہوتا ہے, پورا نظام قائم کر کے دکھاتا ہے. قرآن خود بھی وہ ہے اور وہ بھی قاری ہے, خود ہی قاری خود ہی قرآن بتائے گا کہ کتاب کیا ہے, کر کے بھی دکھائے گا. خود ہی قاری خود ہی قرآن کا یہ مطلب ہے. خالی لیکچر نہیں دے گا میرے نبی, کر کے دکھائے گا. جی تو that's a problem we all have to solve course for ourselves. خدا کا واسطہ سیکھیں. پولیٹیکل ڈیبیٹس میں جائیں تو اللہ کے نظام کو سیکھنے کے لیے جائیں, ثواب ہوگا, کو بھی ثواب ہوگا. جی السلام علیکم. Thank you so much everyone. Good session, good questions. Most of them are very good questions. And I hope IMS میں ملنے کا مقصد ایک دوسرے کا IQ بڑھانا ہے. آپ بھی بڑھائیں میرا, میں آپ کا, آپ ایک دوسرے کا. روز ایسے کی پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کریں جہاں پہ ہم فیلئر ہیں, یاد رکھ, تاکہ ہم ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ غلطی درست کیسے کرنی ہے, غلطی کیا ہے یہ تو بتائیں. اور IMS کا بندہ ایک دوسرے کے سامنے ایگو نہ لے کے آئے. اوکے, ایگو صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے, بس ہمارا کوئی ایگو نہیں. ہم اسٹوڈنٹ ہیں, غلطیاں کرنے آتے ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, اوکے guys. Hasan, anything else I'm missing out on? No sir, everything good. Just agar you could take one last question from Hafsa, she's been waiting. Okay, sure. Relevant سوال پوچھیے گا. السلام علیکم سر. سر میرا اونلی کوشچن یہ ہے کہ ہمیں السلام. اللہ کے علم کو سمجھنے کے لیے انسانی علوم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا اللہ کا علم نعوذ باللہ زیادہ پاورفل نہیں ہے انسانی علوم سے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا, میں عام سا آدمی ہوں, اتنے مشکل سوال نہ پوچھا کریں. اللہ کا علم کسے کہہ رہی ہیں آپ؟ سر اللہ کا علم جو ہے جو تمام انبیاء کے دل و دماغ پر وحی کی صورت میں نازل ہوا. اللہ کا علم ہے وہ؟ جی وہی سر, وہی الہی الہامی علم. نا بتر اللہ کا علم بہت وسیع ہے, وہی از ون پارٹ آف اللہ کا علم. ٹھیک ہے, وہی میں تو احکامات بھی ہیں, نماز پڑھو, یہ اللہ کا علم تو نہیں ہے نا. اللہ کا علم سمجھنے کی کوشش کریں, ایسے نہیں کیجولی نہیں بولیں گے ہم. اللہ کا علم, نماز پڑھو, یہ اللہ کا علم ہے. باقی اللہ کا علم نہیں ہے, ہمارے لیے احکام ہے, ہمارا علم ہے. سمجھ رہی ہیں, اللہ کا تو نہیں نماز پڑھتے نا, اور سمجھیں. تو وہی کا مطلب بہت چیزیں ہوتا ہے. اللہ کا علم آپ نے ایک محاورے میں استعمال کیا تو ہاں ضرور بالکل ٹھیک کیا ہے, مگر اس کا احاطہ نہیں ہے کہ اللہ کا علم وہی ہے جو قرآن ہے. نہیں, اللہ کا علم, قرآن ایک اللہ کے علم کی ایک ہمارے لیے لکھی گئی کتاب ہے. وہ ہمارے لیے, ہمارے سرخروئی کے لیے, ہمارے افادیت جو ہمارے سسٹم کے اندر فائدہ پہنچے, اس کے لیے اللہ نے قرآن ہمیں دیا. اور اللہ کا علم قرآن میں آئے گا, میرے رب کا علم ہے,
کتنے قرآن لکھے اللہ کے اپنا علم کا احاطہ نہیں ہو سکتے نا. تو اللہ کا علم وہ نہیں ہے کہ جو مطلب صرف وہ نہیں ہے. مگر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, محاورے میں آپ نے ٹھیک کہا کہ ہاں اس کے لیے آپ نے کہا کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کے لیے فزکس کی, کیمسٹری کی, بایولوجی کی, سائنس کی, غیر سائنسی علوم کی, نیچرل, سوشل, ہر جگہ سے جو علوم ہم لیتے ہیں جس کو مشاہدہ کہتے ہیں نا, مشاہدے سے سیکھتے ہیں, سیکھنے کے بعد اس کی پھر کچھ ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں, اس کے بعد ہم وثوق پیدا کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات ایسی, اس کو فارمولا بولتے ہیں یا لا بولتے ہیں, تھیوری, پرنسپل, whatever جو بھی بناتے, چاہے نفسیات میں بنائیں, چاہے سائنس میں بنائیں. سو وہ اس کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ تو ہمارا جسم خود اللہ نے علوم کے اوپر بنایا ہے نا. مطلب ہمیں نظر آتا ہے کہ نفسیات ہمارے اندر سے خود عیاں ہوتی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو, سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ایک دوسرے کو دیکھ کے سمجھایا ہے کہ یہ والی قوم, پھر دوسری قوم, پھر یہ فرد, پھر وہ فرد, پھر یہ مرد, پھر وہ عورت, یہ بہیو کیسے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نفسیات سکھا رہے ہیں نا. تو ہر علم اصل میں اللہ کا علم ہے, یاد رکھیے گا. ملکیت اللہ کی, جو ہمیں جس کا قطرہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں, ہم اپنے مشاہدے سے سیکھتے ہیں, وہ تو اللہ کا علم ہے. ہم نے کون سا کوئی نیا علم بنا لینا ہے کہ جس کا آتا اللہ نے نعوذ باللہ نہیں کیا ہوا ہے پہلے سے, یا پھر جس کے بارے میں اذن اللہ نے نہیں دیا ہوا ہمیں. اللہ کا علم ہے فزکس, اللہ کا علم ہے بایولوجی. یہ لاز کہاں سے آ رہے ہیں؟ جب یہ چیز وثوق سے پتہ چل گئی کہ ہاں یار گروں گا تو نیچے چوٹ لگے گی, یہ لا ہے گریوٹی کا, تو وہ اللہ کا علم ہے. میں اپنی مرضی سے تو نہیں گرتا, تو ہم تو اس کو آبزرو کر رہے ہیں. علم ہوتا ہے کازیشن, کہ کاز کیا ہے اس کی, نہیں وہ تو نا میں آج تک گریوٹی کا نہیں پتہ چل سکا یہ ہے کیا, تو کیوں ہے. ٹھیک ہے, ہم خالی آبزرویٹری اینیملز ہیں, دیکھتے ہیں, اور اسی کے اندر انٹلیکچوئل جو کہ اللہ نے دیا ہوا انٹلیکٹ, اس کے اندر پھر تیر اندازی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کہیں پہ کوئی نشانے پہ لگ رہا ہے تیر, ہاں نہ سمجھ آ رہی ہے کچھ. اس کو انٹلیکچوئل ڈسکورس بولتے ہیں کہ اوور آل یہ سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے, یا اس کے یہ فائدے نکال, یہ انٹلیکچوئل ڈسکورس, یہ بھی اللہ کا علم ہے. انسان کا اپنا کیا اوقات ہے میری, یا کسی انسان کی کیا اوقات ہے وہ اپنا علم بنائے؟ ایسا کوئی علم نہیں کہ جو انسان اپنے لیے نئی ایسی کوئی چیز بنا رہا ہے جو کہ اس کی سورس اللہ نے دی ہوئی ہے, جس کا پورا پیرایا اللہ نے دیا ہوا, یا پھر جس کا برج بھی اللہ نے دیا ہوا, جس کی کلمنیشن بھی اللہ نے نہیں کروائی, یہ تو ہے ہی نہیں کوئی. تو سمپل سی بات ہے. کسان پھل بیج بوتا ہے کھیت میں, قرآن میں لکھا ہوا بیج کیسے بونے؟ نہیں نا لکھا ہوا. مگر انسان کے علم میں ہے کہ یہاں بیج بوں گا, تو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا, انبیاء کو سکھایا ہے. انسانوں نے تکے پہ تو نہیں لگائے تھے, چاہے یہ بیج ہے تو اس کو زمین میں ڈال دو, تو انسانوں کو سکھایا گیا ہے. وہ پھر جنریشن اوور جنریشن ٹرانسفیوز ہوئے ہیں یہ علوم. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا جو ہمیں دیا ہے کہ ہاں یہ ڈالو بیج, پانی ڈالو, دیکھو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس طرح تفصیل میں نہیں جا رہا, مگر ایگریکلچر فرشتوں نے آ کے انبیاء کو سکھایا ہے, یہ بھی اللہ کا علم ہے. اب قرآن میں تو نہیں ہے, یہ وحی میں تو نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہمارے پاس جو وحی ہے, جو ریکارڈڈ وحی قرآن جسے بولتے ہیں, ورنہ ہے تو یہ وحی. سو اٹ از سو مچ دیٹ یو کین ایکچولی لک انٹو, جو قرآن میں نہیں مگر اللہ نہیں دیا, سب اللہ کا علم, صرف اللہ کا. ٹھیک ہے. سو نبی اسلام نے فرمایا ہر اچھی بات اسلام ہے. ٹھیک ہے, سب اللہ کا علم. جی, گڈ کوشچن. سر آئی ہوپ چھوٹا سا ہے سر. سوال چھوٹے ہی ہوتے ہیں, جواب بڑے ہوتے ہیں. جی پوچھیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ انسان اور رزق کے درمیان میں سر کوئی قدر, کوئی رکاوٹ حائل کی ہے اللہ نے کہ یہ معیار ہے, یہ معیار ہو تو رزق پہنچ سکتا ہے انسان کے پاس؟ پیٹرن ایسے ہی لگ رہا ہے کہ نہیں ہے, مگر یہ تو اللہ کو پتا ہے. میں انسان تو نہیں اس طرح کہ میں بتاؤں کہ نہیں, اندر بیچ میں نا ایک خاص دروازہ ہے, وہ اس طرح کھلتا ہے یا بند ہوتا ہے. پیٹرن تو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا فارمولا پیٹرن میں نہیں رکھا ہوا, یہ اللہ نے صرف اپنی مرضی میں رکھا ہوا ہے. اور وہ ایک ظاہر اللہ کے پاس فارمولا ہوگا, ہمارے ذہنوں میں وہ فارمولا فٹ اس لیے نہیں آ رہا, جب بناتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے کہیں سے, ایسے بغیر فارمولے کے آ جاتا ہے, یا اسی فارمولے پہ رزق نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے کام ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نہیں میرا کام ہے, تم نہیں سمجھ سکتے. یہ ہے مطلب اس آیت کا کہ بھائی رزق کے ذمہ دار ہم ہی ہیں, تم نکال کے دکھاؤ فارمولے.
کروڑوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں یونیک الگوریدمز رن ہو رہے ہیں، خربوں نظر آ رہے ہیں نا. نسلیں بھی اگلی نسلوں تک وہ والا فارمولا نہیں ٹرانسفر کر سک رہی. 7 ارب تو ہم اس وقت ہیں خالی. ایک دن میں فارمولا چینج ہو رہا ہے، ایک ایونٹ کے اوپر واقعہ فارمولا چینج ہو رہا ہے. ایک ہی بندے کے اوپر صبح اور فارمولا، شام کو اور فارمولا. ایک اور بندہ آ جائے گا تو فارمولا کوئی اور فارمولا چینج. پوچھیں بزنس مین سے، پوچھیں فرد سے، پوچھیں گروہ سے، پوچھیں جتھوں سے، پوچھیں نسلوں سے، پوچھیں ملکوں سے، پوچھیں قوموں سے، پوچھیں. کیسے بتائیں؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے روز نیا الگوریدم، روز ہر سیکنڈ میں نیا الگوریدم چینج ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کب کیسے کیا ہو رہا ہے. وہی پانی، وہی بارش، وہی زمین، فصل نہیں لوگی. پچھلی دفعہ ہو گئی تھی بغیر بارش کے، فصل اگ گئی. پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. وہی انٹرویو دیا، نہیں سلیکٹ ہوا ہوں. اسی بندے نے پہلے سلیکٹ کیا، اس سے میرے سے کم اہل کا بندہ سلیکٹ کیا تھا. سوال وہی پوچھے، بندہ نااہل سلیکٹ ہو گیا، اہلیت والا سلیکٹ نہیں ہو رہا، تنخواہ لگ گئی. سوچیں، جانور دودھ دینا بند کر گئے، پولٹری فارم ایک وائرس آیا، سب مارے گئے. بزنس مین آسمانوں میں، بزنس مین زمینوں میں، وہی سب کچھ، نتائج فرق. ہم فارمولے نہیں بنا سک رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، تمہارے میں نہیں ہے، نہ ٹینشن لو. تمہاری اوقات نہیں ہے، مت ٹینشن لو. اپنی اہلیت برقرار رکھنا، بس تمہارا کام یہ ہے. رزق آنا ہے، نہیں آنا کسی بھی فارمولے پہ نہیں ہے. نہ علم کے اوپر ہے، ورنہ پروفیسر کھرب پتی ہوتے. نہ محنت پہ ہے، ریڑی والے کھرب پتی ہوتے. ٹھیک ہے؟ نہ علم ہے، نہ محنت ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ سوچیں کیا رہ گیا؟ قابلیت. کون سا ایسا شعبہ ہے جو کہتا ہے اس میں آ جاؤ؟ کھرب پتی نہیں، سوری. علم بھی نہیں، محنت بھی نہیں، قابلیت بھی نہیں. اور کوئی چیز ہے جو بتائیں انسانوں کے بس میں ہو نا؟ یہ 3-4 چیزیں ہیں نا جس پہ ہاں جی بس رزق کے دروازے سوری، ایسا نہیں. نہ اہل لوگ کھرب پتی، جاہل لوگ کھرب پتی، کاہل لوگ کھرب پتی. کیا کروں؟ کون سی کہیں لا دو مجھے کوئی فارمولا. نہیں، کوئی نہیں، کوئی فارمولا ہے. میرا رب فارمولا ہے. بس جس کو دینا ہے اللہ دیتا ہے، جس کو نہیں دینا اللہ نے نہیں دینا. یہ ایک فارمولا بتا دوں آپ کو، یہ ہے غنی ہونے کا فارمولا. بس رزق آئے گا نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا، مگر غنی ہونے کا فارمولا یہ ہے کہ سب اللہ پہ چھوڑ دے. نہ آیا تب بھی اللہ کا کام، ٹھیک ہے، اور آ گیا تب بھی اللہ کا کام. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. سوری، دیر از نتھنگ. نہ کوئی قابل ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی عاقل ہے، نہ کوئی اہل ہے. رزق کا کوئی نہیں، کوئی کرائٹیریا نہیں رزق کا. کوئی نہ سوچے میری اس وجہ سے پیسے آ گئے، صرف اس وجہ سے پیسے آ گئے. میرا وہ رب ہے. بس یہ سمجھ لیں، بس پھر غنی ہیں آپ. بے شک پیسے نہ ہوں، غنی ہیں آپ. ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ کو فرق پتا ہے. غریب اور غنی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ امیر اور غنی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور بھی بڑا فرق ہوتا ہے. تو I hope everything is clear. Thank you so much. حسن جی، حسن اجازت ہے. Yes, sir. Thanks a lot. السلام Explaining. علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ایس کے کیپٹنس کا الگ سے ایک سیشن کروائیں ذرا، میں تو دیکھوں کیا ہو رہا ہے. جی سر، شیور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ٹی ایلس کا بھی، پر ایک سیشن ذرا بغیر ٹی ایل اور کیپٹن کی بھی کرائیں ذرا. ٹھیک ہے؟ چل اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.